بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں اشرف چغتائی، زمان ٹی وی یو ایس اے لندن اسٹوڈیو کے فورم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں تین بڑے سینئر صحافی کینیڈا سے جناب صدق حسین صاحب، اور لندن سے دو ممتاز سینئر جرنلسٹ تجزیہ نگار، ایک شاہد خان صاحب اور دوسرے جناب ودود مشتاق صاحب، میں تینوں کو جو ہے نا ویلکم کرتا ہوں۔ تو میں جو پاکستان کی پی ٹی آئی کی حکومت کے آج 2 سال پورے ہو گئے ہیں، اس کی کارکردگی کے اوپر انہوں نے دو جو ہے نا رکھے تھے اپنے کنٹینر میں، اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں، کہ احتساب اور تبدیلی، کہ احتساب بھی ہوگا منصفانہ اور تبدیلی بھی آئے گی۔ اور تبدیلی آپ نے دیکھ لی جس طرح سے کہ نوکریاں یا روزگار یا عوام کو ریلیف ملا، اور احتساب کا عمل آپ نے دیکھ لیا کس طرح منصفانہ ہے۔ تو میرا پہلا سوال جو ہے نا کہ وہ جناب شاہد خان صاحب سے ہے کہ کیا احتساب کا عمل جو اس وقت ہو رہا ہے، کیا یہ منصفانہ ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئی ہے جو مثبت تبدیلی آئی ہے؟ شاہد خان صاحب۔ یا تو بھٹو کا نام پتا ہے یا پاکستان کا نام پتا ہے، ان جگہوں پر بھی ان کو یہ پتہ چل چکا ہے، جو سب سے بڑی بدترین یعنی ہمارے لیے بات ہے وہ یہ کہ پاکستان ایک کرپٹ ترین ملک ہے۔ اس کا سہرا کس پہ جاتا ہے؟ ان کے اوپر جنہوں نے اسی کنٹینر جس کی آپ نے بات کری وہاں سے بات شروع کری۔ دنیا میں کس ملک میں کرپشن نہیں ہے؟ آج جس ہم اسرائیل کی تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کے 3 پرائم منسٹر نہیں بلکہ 4 پرائم منسٹر باقاعدہ سزا یافتہ ہیں، اور وہ ابھی بھی نتن یاہو پہ بھی کیس چل رہا ہے۔ لیکن کیا اسرائیل کو کرپٹ ملک قرار دینے والی باتیں دنیا میں کہیں کی گئی؟ اسرائیل کے اوپر کسی نے کوئی بات کری؟ نہیں، اس انڈیویجول پہ رکھی۔ اسی طرح جاپان میں وہاں کتنے پرائم منسٹر اس کرپشن سے گزرے، لیکن پاکستان میں بڑی عجب بات یہ ہے کہ کرپشن کسی پہ ثابت نہیں کر سکا کوئی، کسی پہ بھی۔ میں جانتا ہوں، میرے پاس بہت ساری چیزوں کے میں انویسٹیگیٹو کام کرتا ہوں، میری ڈاکومنٹریز ہیں جن کے بیس پہ آپ کا یہ پاناما کیس بھی چل رہا ہے، وہ ڈاکومنٹری میری انفارمیشن پہ بنی ہوئی BBC۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں پاکستان کا مسئلہ کرپشن نہیں، اور انہوں نے پاکستان میں ان سب پہ الزام لگا کے یقین مانے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ کی رقوم خرچ کر دوں عدلیہ پر اور ان تحقیقاتی اداروں پر جس کو JIT کہتے ہیں، جن میں ISI بھی ہے، IB بھی ہے، MI بھی ہے، ہر محکمہ شامل ہے۔ لیکن 1% جو کسی سے وصول کراؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی مجھے ثابت کر دے تو میں مان جاؤں گا۔ اگر ان کی تحقیقات یہ کی جائے، JIT بٹھائی جائے کہ ان مقدمات پر کتنے پیسے خرچ کیے گئے، تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے یا وہ جو امداد یا قرضوں سے پیسے آئے تھے وہ کن جگہوں پر خرچ ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ کرپشن کا معاملہ تھا۔ دوسرا معاملہ پاکستان، نیا پاکستان بنانے کے نام پر یہ پاکستان وہ پاکستان بنا دیا ہے، جیسے ہمارے دوست ابھی بات کر رہے تھے، جہاں پر بد کلامی، بد زبانی، بے حیائی یا کسی کی عزت نہ کرنے کا کلچر جو فروغ پا چکا ہے، وہ بھی اسی حکومت کا تحفہ ہے۔ اب اس حکومت کے دور میں آپ ان کے تمام منسٹرز کو دیکھ لیں، پاکستان کی تمام وہ پارٹیز جن کو ہم کہتے ہیں پپٹ گورنمنٹس یا وہ چیلے یا ووٹ پالشر جن کو ہم کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام اٹھ کے ہر اس دور کے کوئن پارٹی کے ہوں یا کنگز پارٹی کے ہوں یا کسی اور پارٹی کے یا حکومت کی بنائی ہوئی کسی بھی پارٹی کے نام سے لیں، یعنی ان عناصر نے جو غیر جمہوری عناصر جن لوگوں کو سیاسی بنایا، ان تمام کے جتھے اٹھ کے، ان کی اولادیں اٹھ کے اس حکومت کے ساتھ بیٹھی ہوئی، جن میں سے باقاعدہ طور سے ثابت ہونے کے لیے کسی اور سے نہیں شروع کروں گا، میں عمران خان سے شروع کروں گا، جن کے زمان پاک کے اوپر قبضے کی کہانیاں باقاعدہ دستاویزات میں موجود ہیں۔ جنرل برکی سے شروع ہوتی ہیں، ان کے والد صاحب کے اوپر کرپشن آتا ہے، وہیں پہ ان کے عمران خان کی بنی گالہ کی زمین ہو یا ان کی بہنوں کے بلینز آف ڈالرز ہوں یا ان کی اپنی فیملی کے اوپر جو الزامات ہیں، اس کے علاوہ ان کے جو چیریٹیبل پیسے جو ہیں چیریٹی کے، وہ سیاست میں انوالو ہوتے ہوں، یا انہوں نے دنیا بھر میں جو فنڈز اکٹھے کیے ہیں ان کے اوپر جو مقدمات ہیں، ان تمام کی تحقیقات کرنے کے لیے آج تک کسی جگہ پہ کچھ نہیں آگے، ہر جگہ اسٹے آرڈر ہے۔ تو سب سے بڑے کرپٹ بھی یہی ہیں، سب سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نیچے جہانگیر ترین جہاز اڑاتے تھے، ہر چیز، شوگر آج دیکھیں 85 روپے پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر منسٹر، کس منسٹر کی بات کروں جن کو ذاتی طور سے جانتا ہوں۔ تو اس 2 سال میں بجائے اس کے اوپر جاؤں کہ پاکستان میں اگلے، یعنی یہ آفیشیل ان کی اپنی رپورٹ ہے کہ 40 لاکھ سے 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے۔ انہوں نے جو روزگار دینے کی باتیں کریں، یہ زبانی کلامی باتیں کر کے اس وقت آج پاکستان میں جتنی
بڑے پیمانے پر عوام کے اندر قطعاً کسی طور سے اعتماد نہیں ہے. ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. وہاں ان کے ساتھ آفات ہیں, کووڈ-19 چل رہا ہے, وہاں ان کے ساتھ معیشت ان کو کھا رہی ہے, وہیں ان کے ساتھ روزگار ان کا چھینا گیا ہے, ان کے گھر زمینیں چھینی گئی ہیں, ان کے پاس آگے کوئی روزگار کا ذریعہ نظر نہیں آ رہا. وہاں پر یہ حکومت جو ہے انٹرنیشنل یعنی سب سے بڑی خرابی جو پاکستان جو فیس کرنے والا ہے, اندرونی خلفشار, پاکستان گھاس کھا لے گا آدمی, پاکستان کی زمین کے نام پہ ہر طرح سے کمزور ترین حالت میں گزارا کر لے گا. لیکن جب خارجی امور کے اندر آپ غلط مہرے چلو گے تو آپ ایسی جگہ پر مارے جاؤ گے کہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کا دشمن کون ہے, آپ کا دوست کون ہے. ہم آج اس جگہ پر پہنچے ہوئے. چین بھی ناراض ہے, چین کو بھی آپ نے ناراض کیا ہوا ہے. انڈیا سے تو آپ ہمیشہ چلتے ہیں, ایران کو ناراض کیا ہوا ہے. اب آپ سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, یمن کے نام پہ, شام کے نام پر, اور اس کے علاوہ آپ دیگر اور اب ترکی کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ یو اے ای کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ تمام کی تمام وہ ہیں جن کے جو آپ کے سب سے آرچ رائیول, سب سے پرانے رائیول, جس نے کشمیر میں جتنا بدترین قتل و غارت گری اور جتنا برا حال کیا ہوا ہے ان کی آزادی کے اوپر, ان کے ساتھ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں. اب ان کے ساتھ ادھر ملے ہوئے, یعنی اب ان کے ساتھ ہی ملے ہوئے جو کشمیر کو اس مقام پر لے کر آئے ہوئے ہیں. تو آپ کی حکومت کو اگر ہم جائزہ لیں بڑے اس میں, میرے لیے تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میری زندگی کے میری تمام جوانی اس جمہوریت کے لیے لڑتے گزر گئی. میرا ہر چیز چھن چکی ہے, میرے لیے مجھ سے وطن بھی چھینا گیا ہے, اور میں نے اپنی جان اور گولیاں بھی کھائی ہیں, سب کچھ کیا ہے. اس ملک میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ کہ وہاں جمہوریت جتنی بری طرح سے پامال ہوئی ہے, اتنی پامال آج تک نہیں ہوئی تھی. آج آپ کو پتہ ہے کہ آج تک اتنے عہدوں پر غیر جمہوری پاکستان کے اوپر عوام کے عہدوں پر سویلین اداروں پر نہیں تھے سوار, آج ان کے دور میں سوار ہیں. جتنا ان کی پارلیمانی یعنی پارلیمان کی انہوں نے تضحیق کی ہوئی ہے. کیا آپ کو یاد نہیں کہ عمران خان کتنی دفعہ پارلیمان میں گئے تھے, کتنے ہمیشہ تنخواہ پوری لیتے تھے, اٹینڈ نہیں کرتے تھے. کیا آج تک انہوں نے پارلیمان کو کوئی تقدس دیا ہے؟ ان کو نہیں. یہ صرف پپٹ بن کے آئے, انہوں نے غیر جمہوری قوتوں کے چیلے بنے, انہوں نے غیر جمہوری ان لوگ قوتوں کو جو انٹرنیشنل سازشوں میں شامل ہیں, جنہوں نے پاکستان کو اس جگہ پہنچایا ہے, جو پاکستان پہلے 2 قدم آگے بڑھتا تھا وہ 20 قدم پیچھے جا چکا ہے آپ کو اس جگہ جانے میں. اب آپ کو پہلے ضیاء الحق کے دور میں ہم کہتے تھے 100 سال تک ہم متاثر رہیں گے, ان کی وجہ سے اب ہم شاید 1000 سال متاثر نہ ہو. اور ہمیں اس کے لیے یہ جہاد, جس کا اصل جہاد اسلام ہے, جس کا اصل جہاد ہے, اس کے نام پہ سوچیں تو آپ کو یہ جہاد بنتا ہے کہ ان قوتوں کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, چاہے کسی طرح سے بھی دام درمے سوکھنے کسی طرح سے بھی ان کے خلاف آپ کو جواب دینا پڑے گا, کیونکہ اس سے اقدار, ملک اور سرحد اور نظریات ہر چیز متاثر ہو رہی ہے. دیکھیں جی خالد صاحب, آپ نے جو ہے نا احتساب کے عمر کو اپنے کہا کہ ان کے وزیروں مشیروں نے ننگا کر دیا, تبدیلی جو ہے نا کہ آپ نے ایک نٹشل میں کہہ دیا کہ جی بالکل غریب عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا. میرے کیونکہ ساتھ جو ہے نا دوسرے سینئر ماشاء اللہ تجزیہ نگار ہیں, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ایک وفاقی کابینہ کی رپورٹ آئی ہے 2 سال کی کارکردگی پر, انہوں نے بڑے قصیدے پڑھے ہیں کہ بڑی بڑی معاشی ترقی ہوئی, بڑا کچھ ہوا, دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں. اور خاص کر جو ہے نا کہ جو کچھ جو ہوتی ہیں این جی اوز جو کہتی ہیں یہ سروے کرتی ہیں, تو سروے رپورٹ جو آئی اس میں بھی جو ہے نا کہ ایک نے کہا کہ جی 54% جو ہے نا کو غیر مطمئن نہیں ہے عوام, باقی نے کہا جی بالکل. سروے تو ہوتا ہے 4000 افراد پہ, لیکن 22 کروڑ عوام ہے. تو میں جناب حدود مشتاق صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو سروے رپورٹ ہے یا عوام کی جو کارکردگی کی وفاقی کابینہ نے جو رپورٹ دی ہے, کیا یہ جو پاکستان کے کروڑ عوام ہے یا باہر دیار میں وہ جو پاکستان کے اندر جو کچھ انہوں نے گورنمنٹ کی کارکردگی کو انہوں نے دیکھا, آبزرو کیا, کیا یہ وہ رپورٹس اور ان کے ساتھ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں 2 سال کی کارکردگی کو؟ بہت شکریہ چغتائی صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا اس حوالے سے. دیکھیں ہم برائے تنقید بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے کہ اس حکومت کے حوالے سے ہم اس حکومت کے نہیں بلکہ اس ریاست کے ہم ویل وشر ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس حکومت پہ ایسی تنقید ضرور کرنی چاہیے جس سے اس کا بھلا ہو سکے. آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ جو سروے آئے ہیں, سروے کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم لاہور میں جب جرنلزم کیا کرتے تھے تو پولیس کا ایک پبلک ریلیشنری ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا, تو وہ ایک نا پورے فگرز اکٹھی کر کے نا پورے کرائم کے حوالے سے, تو وہ اس کی وجود نہیں ہوا کرتا تھا, صرف اس کا ایک پریس ریلیز بنا کے ہمیں دے دیتے تھے کہ آپ تمام اخبارات میں یہی چھپے گا, اور اگلے دن
وہ سرخیوں کے ساتھ چھپا ہوتا تھا کہ جناب آج اتنے مجرم پکڑے گئے اور اتنے جرائم فیصد کم ہوئے. وہ ایک پوری شرح ہوتی تھی اس کی جرائم کے حوالے سے. تو اس سروے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حقائق جو ہے نا وہ بالکل برعکس لگتے ہیں, اس لیے کہ جیسے ابھی شاہد صاحب نے فرمایا کہ مہنگائی کی, اب مہنگائی اس وقت تاریخ کی بدترین شرح کے اوپر ہے. آپ اندازہ کریں 13% سے 15% تک مہنگائی کی شرح ہے, جو کہ بہت بڑی مہنگائی ہے. آپ ہمارے پاؤنڈ کا اندازہ کر لیں, مجھے یقین جانے اپنے اندر شرم محسوس ہوتی ہے کہ پاؤنڈ آج 221, 20, 19 پہ اوپر نیچے ایسے فلکچویٹ کر رہا ہے. تو یہ حالانکہ ہم یہاں سے جب پیسے بھیجتے ہیں اپنے ملک میں تو ہم خوش ہوتے ہیں, لیکن دراصل تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے کتنی ہمیں خوشی, حقیقی خوشی محسوس ہوتی ہے. 13,000 ارب روپے کے قرضے یہ اب بھی ان کے اوپر اس 2 سالوں کے اندر انہوں نے لیے ہیں, 13,000 ارب روپے کے قرضے. تو چغتائی صاحب سروے تو بالکل اس کو آپ حقیقت سے قریب ترین تو ہم اس کو قرار نہیں دے سکتے, لیکن میں تھوڑی سی تبدیلی کے حوالے سے ضرور بات کروں گا کہ واقعتاً یہ تبدیلی ضرور آئی ہے. کیوں؟ پہلے جو لوگ تھے, جو بھی حکومتیں تھیں, جو بھی جمہوری قوتیں جب برسر اقتدار آتی تھی تو وہ جب اپوزیشن میں ہوتی تھی اس وقت ان کا رویہ اور حکومت میں آنے کے بعد ان کا رویہ چینج ہو جاتا تھا. جو انہوں نے غلط وعدے بھی کیے ہوتے تھے, یا جیسے کہ جی میں ان کو گھسیٹوں گا, تو وہ برسر اقتدار آ کر واقعی گھسیٹتے نہیں تھے. لیکن یہ حکومت اس لحاظ سے بالکل تبدیل ہے, یا نیا ان کا رویہ ہے کہ 2 سال کے دوران یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی تک کنٹینر پہ کھڑے ہیں. یعنی کہ جو انہوں نے کنٹینر پہ بات کی تھی کہ جی ہم کشکول توڑ دیں گے, وہی آج کشکول نہ توڑنے کے باوجود بھی کشکول کا جو ہے وہ توڑنے کی پھر وہی بات کرتے ہیں. جب کبھی ان سے یہ بات ہو جائے کہ جی آپ تو کشکول نہیں, جی ہم کشکول توڑ کے رہیں گے. باقی رہا کہ ان 2 سالوں میں یہ سب سے بڑا یہ جو تاثر ہم قائم کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں کہ یہ حکومت فوج چلا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا تاثر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ چلا رہی تھی یا نہیں چلا رہی تھی اس سے ہٹ کے, لیکن دنیا کے سامنے یہ بات قطعاً نہیں جانی چاہیے کہ یہ ملک جو ہے وہ دراصل فوج چلا رہی ہے. حالانکہ ہے بڑے عرصے سے یہ دراصل تو چلا ہو ہی رہی ہے, لیکن ہمارا یہ کہنا ہے, ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کی تبدیلی کے بارے میں جو انہوں نے امیدیں دلا دی تھیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ ایک عمران خان نے جو ہے نا وہ ایک کرپٹ نہیں ہے, ایماندار آدمی ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہے. وہ اس نے کرکٹ کا میچ جو ہے وہ ہمیں ورلڈ کپ دلوایا تھا اور شوکت خانم کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ کیا تھا. میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ سر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ضرور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی لکیلی اس کو ملتی ہیں اور وہ ملتی رہتی ہیں. لیکن جب آپ حکومت اور ایک چھوٹا سا ادارہ چلانا یا ایک ٹیم چلانا, اس میں بہت فرق ہے. آپ صرف یہ اندازہ کر لیں کہ ان کے جو مشیر اور وزیر اور ان کے جو چہرے ہیں, ان کے لب و لہجہ ہے, یا وہ آ کے کرتے کیا ہیں. کچھ لوگ ہیں صرف ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ آپ نے فلاں بندے کے خلاف ایک رد عمل دینا ہے, جبکہ سابقہ جو حکومتیں تھیں ان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے, لیکن وہ 2 کام کرتے تھے. وہ صرف رد عمل نہیں دیا کرتے تھے بلکہ اپنا کام بھی کرتے تھے, ساتھ میں ان ایڈیشن وہ رد عمل دیا کرتے تھے. لیکن یہاں پہ بہت سارے ایسے مشیر ایسے میں دیکھ رہا ہوں, وزیر بھی دیکھ رہا ہوں, جو صرف یہ کام کرتے ہیں کہ جی اس نے یہ اپوزیشن نے یہ بات کر دی ہے تو ہم نے اس کے خلاف یہ رد عمل دینا ہے. احتساب کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو احتساب کے نام پر مذاق بنا دیا گیا ہے اس ملک میں, آپ یقین جانے کہ اس سے ہمیں شرم آتی ہے. کیوں کہ اگر یہ خود انسان جو ہے, یہ خود آپ جو ہے اگر اس چیز کو احتساب کے حوالے سے اگر دیکھتے کہ پشاور میں یا ان کے جو اپنے فنڈنگ کیسز ہیں یا ان کے ہیلی کاپٹر کیسز ہیں, یا ان کو چاہے یہ غلط طریقے سے بھی ان کو نپٹاتے کسی بھی طرح اس کو نپٹاتے, لیکن انہوں نے اپنے مشیر جو ہے وہ 19 مشیر ایسے رکھے ہیں جس کے بارے میں یہ خود اپنی اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے جو کہا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ اتنا وزیر یا اتنے مشیر یا جو زبان زد عام یہ بھی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی وہ آرمی کے حوالے سے جو ان کے خیالات تھے وہ سارے کے سارے خیالات ابھی تک چل رہے ہیں. لیکن میری آپ سے ان کی حکومت پہ تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے لیے کچھ اچھی سے اچھی تجاویز ضرور دینی چاہیے, ان کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے تاکہ یہ اپنا 5 سال کا ایک عرصہ جو ہے وہ مکمل کریں. یہ نہ ہو کہ ہمیں ان کو راستے میں ہی کہیں کٹ دینا پڑے, لیکن امید جو ہے نا وہ ہمیں ان سے بہت کم ہے. دیکھیں جی ودود صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں جی کہ ان کی جو سوچ ہے ابھی کنٹینر کی وہی اسی 2 سال پہلے کی سوچ ہے. دوسری بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں کہ یہ تاثر بھی ہے اور تاثر دیا جاتا ہے اور اس کو
یہ انڈوز کرتے ہیں خود عمران خان صاحب ایز وزیر اعظم کہ جی کہ ہماری جو پی ٹی آئی کی پالیسی کے ساتھ بھی اور خاص فوج میرے پیچھے کھڑی ہے. یہ جو ہے نا کہ اس طرح کا جو کہنا کیونکہ ان کے جو عمل ہیں یا ان کے اندر جو خرابی ہیں یا ان کے اندر کرپشن کے جو ان کے شروع میں نکلی ہیں, اس کا مطلب ہے فوج آپ کے ساتھ ہے. یہ کیوں فوج کو جو ہے نا اس طرح کا کر رہے ہیں. تیسری بات جو ہے بڑی خوبصورت آپ نے بات یہ جو کی ہے نا, مطلب اس کے علاوہ وہ بھی جو ہے نا کہ واقعی کہ مشیر وزیر جو ان کے ہیں وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہے 19 میں سے, اس میں کتنے ہیں جن کے اوپر وہ کیسز بھی ہیں اور بہت چیزیں جو اسکینڈل کے آ رہے ہیں اور وہ احتساب کے عمل کو ننگا کر رہے ہیں. تو میں بہت مطلب میرے کیونکہ تیسرے جو ہے نا بڑے سینئر جرنلسٹ جناب سید صدق حسین صاحب سے بھی یہ میں پوچھوں گا کہ آپ نے دونوں کی باتیں سن لی, آپ یہ ذرا کیونکہ تجزیہ جو ہے نا کہ آپ کیونکہ جو دیارے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, جو امریکہ کینیڈا میں خاص کر سینئر جرنلسٹ وہ کھل کے بات کرتے ہیں. پاکستان میں تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کے اوپر کس طرح کا دباؤ ہے, سچی بات کرتا ہے وہ اس کو میڈیا سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ لادہ بیچارے یوٹیوب پہ کہیں دیکھے وہ اپنے چینل کھول رکھے ہیں, ان بیچاروں نے کیا کریں. اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کی جو حکومت ہے, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی حکومت کو جو ہے نا تجویز دیں اور آگے بڑھنے دیں, یعنی کہ چلنے دیں, یہ ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی ڈیموکریٹ بندہ یہ نہیں چاہتا کہ حکومت ڈیریل ہو. 5 سال اس لیے 2 حکومتوں نے 5 سال مکمل کیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ حکومت جس طرح سے ان کے عوام جو ہے نا کہ مہنگائی میں تنگ آ چکے ہیں, ان کے تعدین کے ساتھ سے تنگ ہو چکے ہیں, تمام جو ہے نا کہ سوشل جو ہے نا کہ وہاں پہ جو ہے نا سوسائٹی تنگ ہو چکی ہے, اور ان کے جو ہے نا خاص کر جو میں کہتا ہوں اپوزیشن جو ہے نا ان کے خلاف ہے, اور ان کی جو پالیسیاں ہیں نہ خارجہ پالیسی نہ کشمیر پالیسی نہ کچھ. اس صورت میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت 3 سال چلنے کے چلے گی, یا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود لاکھوں سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جن کی خاطر یہ دنیا تخلیق کی گئی. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اشرف چغتائی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا, اور شاہد خان صاحب کی جو ابتدان گفتگو تھی اور اس کو مزید دوام بخشا جناب ودود مشتاق صاحب نے. اتنی اچھی گفتگو کے بعد مجھے سا بندہ جو ہے ان سینئر لوگوں کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہو جاتی ہے. بہت ساری باتیں حقائق پر مبنی ہیں, انہوں نے جو کہی ہیں ان کو دہرانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کو شاید ضائع کرنا ہوگا. لیکن میں تھوڑے سے ان کی گفتگو سے جو میں نے پوائنٹ اخذ کیے یا جن چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور جو ہے میڈیا پر ہمیں بتانا چاہیے اور لوگوں کو اویئرنیس ضرور پرووائڈ کرنی چاہیے, اس کی تھوڑی سی ابتدا میں جو ہے جاؤں گا کہ ایک پروگرام جو ہے عمران خان صاحب کا ایک پروگرام تھا جس میں شیخ رشید صاحب بھی موجود تھے, اور وہ بحث مباحثہ کے دوران جو ہے شیخ رشید صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں تم جیسے انسان کو اپنا چپڑاسی نہیں رکھتا. اور آج وہی چپڑاسی جس کو نہ رکھنے کی بات ہو رہی تھی, آج وہ ریلوے کے وزیر بھی ہیں, اور وہ کامیاب وزیر انہیں تصور کر کے جو ہے نا پیش کیا جا رہا ہے. یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی یہ بہت کامیاب ہے. ایک بات تو ایک طرف, اور دوسری طرف جو ہے نا یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں جو انہوں نے اپوائنٹ کیے, چونکہ یہ بہت اہم ترین باتیں ہیں جن کو جو ہے سامنے لانا بڑا ضروری ہے. ہمیشہ ہم جو ہے نا سافٹ جو ہے نا ایک ٹارگٹ سمجھ کے فوج کو نشانہ بنانا, ٹھیک ہے آرمی کا, اگر آرمی کا انفلوئنس پازیٹیولی اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ پازیٹیولی انفلوئنس وہاں نہ رہے تو شاید ملک بھی نہ رہے. میری ذاتی طور پر یہ جو تجزیہ ہے, اگر وہ اپنا انفلوئنس نہ رکھیں اس ملک کے اندر تو یقین مانیے کہ ملک بھی نہ رہے. یہ جو ہے نا اگر انہی سیاستدانوں کے اوپر جو ہے نا یہ سارا سلسلہ چلتا رہے. تھوڑا سا ہم اس کے اوپر جو ہے نا آئیں گے کہ فواد چودھری صاحب نے ریسنٹلی ایک بیان دیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جنرل صاحب کو اب جو ہے نا جنرل باجوہ صاحب کو جو ہے نا اب تھوڑا سا دیکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا کہ کہیں ان سے جو ہے نا وہی سلوک نہ ہو جو پچھلے والے جنرل صاحب سے ہوا تھا. اور اس میں وہ جو وضاحت کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب کا جو یہاں سے جانا, پاناما کیس کا اٹھنا, اور یہ ساری جو چیزیں تھی یعنی اس سے ہٹ کے بھی جو ہے کرپشن کے اوپر جو ان کے اوپر الزامات ہیں وہ صرف انتقامی تھے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال تک ان لوگوں کو چلنا چاہیے, اگر مجھ سے ذاتی طور پر اگر آپ پوچھیں گے تو 5 سال شاید ہم کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں اگر یہ لوگ رہے, کیونکہ جس رویے سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, جس طرح انہوں نے جو ہے یہ ایک نیا سیٹ اپ بنایا ہے یا سلسلہ بنایا ہے یہ نئے پاکستان کا. آپ کی کہیں آواز فون کی آ رہی ہے, کسی فون کی بیل بج رہی, سوری,
تو جس طرح نیا پاکستان کا ایک کانسیپٹ یا ایک تصور جو دیا گیا، یقیناً یہ وہی نیا جو ہے نا تصور ہے جو ہے نا جو بربادی کی طرف لے جانے والا تصور ہے. اور نیا تصور جو ہے نا، اگر فرض مال عمران خان صاحب کی ایک اور سپیچ کا میں حوالہ دوں گا، کاش وہ سارے میرے پاس ریکارڈ موجود ہیں، میں اگر جو ہے نا یہ آن ایئر ہوتا تو میں اس کو پلے بھی کر کے لوگوں کو سنواتا کہ جی اگر آرمی کا میری گورنمنٹ کے اندر ایک دن بھی انفلوئنس رہا تو میں اسی دن مستعفی ہو جاؤں گا. میں ایسے ملک کا وزیر اعظم بننے سے مرنا زیادہ جو ہے تصور وہ زیادہ جو ہے نا کرتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن جو ہے نا ایسا انفلوئنس کہیں نہ لیا جائے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قول و فعل کا تضاد جو ہے نا ہو چکا ہے. سیاست جو ہے وہ دین سے جدا نہیں ہے چٹائی صاحب. یہ تو اقبال کا بڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا عظیم قول جو ہے وہ ہے کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے، اگر وہ جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو سیاست دین سے جدا نہیں ہے. دین کا نام لے کر، دین کو استعمال کر کے اس کا غلط جو ہے نا وہ یوٹیلائز کرنا، جس طرح شاہد خان صاحب نے کہا تھا 18 اگست کا ان نے ایک حوالہ بھی دیا تھا. یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یقین مانیے کہ یہ وہی بددعا یافتہ سلسلہ ہی نظر آ رہا ہے کہ جب آپ کہہ لیں کہ اب شگونیت یا جو ہے نا جب آپ ابتدا میں جو ہے نا کسی چیز کی بنیاد ہی ایسی رکھیں گے جو نیتاً جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ اعمال پر مبنی نہ ہو، تو آپ کیسے چل پائیں گے؟ پھر سیاست کے اندر جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے نا آپ نے دم چھلے گٹھے کیے ہیں، جو پرانے دم چھلے جو آپ 47 سے لے کے ٹل ناؤ دیکھیں تو وہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی جو ہے نا دم کا وہ چھلا بن کے رہے. اور اب جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ آنے کے بعد ان کو ایسے پوتر پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ بے گناہ معصوم قسم کے لوگ ہیں اور یہ واقعی تبدیلی لائیں گے. اور ایسی تبدیلی پھر ویسی آنے والی ہے جس طرح ایک بنانا ریپبلکن جو ہے یا کوئی جو ہے نا اس طرح کا اللہ نہ کرے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک اس طرف جائے. اور جب ایسے مسائل ہوں گے تو یقیناً ملک کے جو ادارے ہیں ان اداروں کو انوالومنٹ کرنی پڑے گی. ادارے جو ہے نا آگے بڑھیں گے اور ملک کو صحیح سمت لے جانے کی کوشش کریں گے. میں یہ اس بات کو بھی ناظرین کو بتاتا چلوں کہ لوگوں کو بہت شکوہ ہے، آرمی سے بہت شکوہ بھی ہوتا ہے، مسائل بھی ہوتے ہیں. تو یہاں مجھے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ بہت سارے درخت جو ہے وہ روتے روتے شیخ سعدی کے فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے درخت کے پاس گئے. تو ایک بوڑھے درخت کے پاس جا کے اس کو کہتے ہیں جی کہ ہم بہت پریشان ہیں، پشیمان ہیں. تو بوڑھے نے درخت نے پوچھا کہ بھیا کیوں پریشان ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ کلاڑی ایجاد ہو گئی ہے اور اب ہماری جو ہے کٹراسٹفی ہوگی، ہم کاٹے جائیں گے، مارے جائیں گے، سب کٹ جائیں گے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ جو ہے نا کیا حل نکالا جائے. بوڑھے درخت سے وہ پوچھ رہے ہیں جو 200 سال تک وہاں قائم تھا. تو وہ بوڑھا درخت ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے جی کہ آپ لوگ رو نہ، پریشان نہ ہو، تڑپو نہ. تم میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے، کوئی بھی جو درخت ہے، کوئی بھی درخت ہے 2 فٹ کا اس کلاڑی کے پیچھے دستہ نہ بننا. تو یقیناً یہ کلاڑی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ خالی کلاڑی ہے، لوہا ہے، لوہے کا پنا ہے. پنا اٹھا کے آپ پورا دن لگے رہیں تو ایک درخت نہیں کاٹ سکتے. تو 2 فٹ کا دستہ جب آپ بنیں گے، دم چھلا بنیں گے، تو یہ ان کو یہی دم چھلے تھے، کبھی ایک دم چھلا کبھی دوسرا دم چھلا. لیکن اس وقت جو جس نیج پہ ملک پہنچ چکا ہے چغتائی صاحب، یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. یہ شاہد خان صاحب کی بات کو آپ یا جو ہے نا ودود مشتاق صاحب کی بات کو آپ چھوٹا نہ لیجئے گا. پاکستان ایک ایسی جگہ کھڑا ہے اس وقت کہ جہاں اس وقت جو ہے نا چاروں طرف سے یلغار ہے، مسائل کی یلغار ہے، اور جو ہے نا طاغوتی قوتیں ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اس ڈسٹرائے کرنے میں معاونین جو ہے وہ سو کالڈ پولیٹیشینز ہی ہوں گے جو ان ایکسپیرینس ہیں. کرکٹ اچھی کھیلنا کوئی سیاست نہیں ہے. کرکٹ اچھی کھیلنا ایک اچھا کرکٹر کی نشانی ہو سکتی ہے. سیاست میں چونکہ گالم گلوچ کا جو ہے نا لانا، سیاست میں جو ہے نا اوے کا لفظ لانا، یہ ساری چیزیں ہم لوگ بیئریبل کر رہے تھے کہ چلیں کوئی سچی تبدیلی آئے گی. ہم لوگوں نے بھی بڑی خوشی محسوس کی کہ تو کوئی سچی تبدیلی آنے والی ہے. لیکن 2 سال کے اندر بہت مایوسی ہوئی ہے. لیکن ایک بات اور میں عوام کو یہ کہوں گا، قرآن کی آیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ 5 سال ان کو دے ہی دیے جائیں تو کچھ تبدیلی واقعتاً آپ دیکھیں گے 5 سالوں میں تباہی اور بربادی زیادہ آ سکتی ہے. درمیان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے. جی تھینک یو. دیکھیں جی آپ نے نیکسٹ میں یہی کہا ہے کہ جی کہ قرآنوں کو جو ہے نا ان کو قول و فعل میں جو ہے نا ان کے تضاد ہے. آپ نے صحیح کہا کہ بہت سارے جو چوچو کا مربع مختلف پارٹیوں میں جو ان کے ساتھ آ گئے ہیں. کل ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آج کیا کہہ رہے ہیں، یہی ان کے دم چھلے بنے ہوئے ہیں.
دیکھیں جی کہ بالکل درست کہا. اور خصوصاً جو ہے نا کہ میں کیونکہ یہ جو حضور مشتاق صاحب نے بھی کہی, آپ نے بھی کہی وہی بات کہ وہ بات جو ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا کہ ان کا جتنے بھی وزیر جو مشیر ہیں ان کا اخلاقیات نہیں ہے, وہ کس دائرے میں جو ان کا گفتگو انداز دیکھیں ٹی وی ٹاک شو میں, وہ تو یہ تو ہر چیز میں ان کی حکومت کی کوئی چیز معاشی پالیسی دیکھیں, خارجہ پالیسی دیکھیں, ان کی جو بھی حالات ہیں جیسے کرونا وبا میں دیکھ لو ہوگا کیا جب ان کو سپلائی جو ان کو دینی پڑی اپنا پیرامیڈیکل اور نرسز اور دوسروں عوام کو, تو وہاں پہ جو ہے جو یہ نظر نہیں آئے کو مثبت, تو جو ہے نا چیف جسٹس کو ایک فیصلہ دینا پڑا. ابھی دیکھیں میں سوال کرنا چاہوں گا جو اپنا شاہد خان صاحب سے کہ ابھی جو ہے نا کہ جو تعلقات جو ان کے اپنا جو وزیر خارجہ صاحب نے بیان دے کے جو ان کے ساتھ تعلقات جو سعودی عرب کے ساتھ جو بھی ہے چلے وہ اسرائیل والا معاملہ ہو یا وہ ساری چیزیں وہ تو بیچ میں آ جائیں گی, کہ جو بھی بیان دیا ان کو دینے کے بعد تعلقات کا اس قدر جو ہے نا خرابی پیدا ہوئی کہ یہ عمران خان تو صاحب جو ہے نا منظر عام سے ہٹ گئے, وہاں پہ مولانا اشرفی صاحب گئے, اور یا ابھی وہی بات ہوئی کہ ہمارے آرمی چیف کو اور ایک فوج کے سربراہ دوسرے سربراہ کو ساتھ جانا پڑا, یعنی کہ ادارے کے سربراہ کو وہاں جا کے لاٹھی کر, کیونکہ یہ حکومت جو ہے نا کہ خود نہیں کر سکتی. اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا دوست ملک رہا ہے, تو چاہنا تو ہے لیکن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کر کے یا تعلقات کی نوعیت اس کی طرح کی ہوگی. ہاں اندر سے جو بھی ہو رہا ہے وہ تو آپ جو ہے نا تجزیہ کریں, وہ جو ہے جس سلسلے میں جس طرف وہ رخ جا رہا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ سمجھ گئے کہ وہ ملک کو جی مطلب تسلیم کرنے والی. مطلب اس میں جو ہے نا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں تجزیہ نگار کہ یہ جو اس طرح کا عمل جو ہے حکومت کا, یا یہ جو ہے نا کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بڑا اہم اور نازک موضوع آپ نے چھیڑا یہ, لیکن اس کا تعلق ان دو باتوں سے بھی ہے جس کو میں چاہوں گا میرے بھائی مشتاق نے بھی کہی اور تصدق صاحب نے بھی کہی, جو بڑی اہم ہے اس سلسلے کو سمجھنے کے لیے بھی. اس لیے میں چاہوں گا کہ پہلے میں اس پہ ٹچ کروں. انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کو ٹائم دینا چاہیے, نہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, سسٹم کو چلانا چاہیے. بہت اہم بات ہے یہ, کیونکہ جمہوری آدمی ہیں اور صحافی ہیں اور ان کی نظر نفس پر ہے, تو اس لحاظ سے یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی. میں اس کے اوپر کچھ کہوں گا. دوسری بات جو میرے بھائی تصدق حسین نے کہی ہے کہ پاکستان آرمی کا, میں اس کو اسی ریلیٹ کروں گا کہ پاکستان آرمی کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یا ان کے رتبے کو یا ان کی احترام کو, اس چیز کو جس جگہ پر آج زیر بحث لایا جا رہا ہے اور اس کا منفی انداز سامنے آ رہا ہے, اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں 22 کروڑ کے پاکستان کے اندر 2-4 ایسے جرنیل یا ایسے بڑے منہ بلند بانگ ایسے شور مچانے والے لوگ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, وہ چاہے وردی میں ہو چاہے سیاستدانوں میں کہیں پر بھی ہوں, وہ ملک کو اس جگہ پر لے کے آتے ہیں. میں اس شخص کو جس نے ان کو سلیکٹ کیا اس کو ہی مورد الزام ٹھہراؤں گا. جس نے ملک میں مارشل لا لگایا ہے میں اسی کو مورد الزام ٹھہراؤں گا. لیکن جس انداز سے, جس بھونڈے انداز سے ان سب نے مل کر پاکستان کو بدنام کیا ہے, تو میں ان سب پہ الزام لگاؤں گا. اور یہی سب لوگ مجرم ہیں اس چیز کی کہ میرا پاکستان, میری مادر وطن جو ہے آج کرپٹ کہلا رہی ہے. میری مادر وطن ہے, اس کے انٹرنیشنل یعنی جو خارجی امور کے پر آپ بات کریں, اس کے اندر اس کا رتبہ کسی جگہ پر کبھی ایسا مقام تھا کہ جرمنی آپ سے کس بیس پہ بات کرتا تھا, آپ سے امریکہ کس بیس پہ بات کرتا تھا, ایران کس بیس پہ بات کرتا تھا. اب وہ دور آپ کے اس نوجوان نسل کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس لیول پہ بات کرتے تھے پہلے. آج وہ دور بڑا ہی کمزوری انداز میں ہے. آپ نے بات کری تو اس کا انداز آج صحیح غلط اس کو میں اس انداز سے نہیں کروں گا, لیکن جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اس نے روکا اور ان کو تھپڑ بھی پڑ چکا ہے. اور اس کا یہ جو انداز ہوتے ہیں, ہم صحافی جس انداز سے دیکھتے ہیں, وہ جس نے نہیں لگانا ہوتا اس نے لگوا بھی دیا اور اس کے بعد وہ معافی بھی دے دے گا. تو یہ باتیں وہ شاہ محمود قریشی نے جو بات کہہ دی, کس انداز سے ان کو کہی اور انہوں نے کس انداز سے سمجھا. تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ انگلی تھامتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کندھے پہ سوار ہیں, تو وہ اس سے آگے کی بات کر دیتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ سعودیہ اس وقت کس جگہ کھڑا ہوا ہے, پاکستان ان کے ساتھ کہاں کھڑا ہوا ہے, جنرل راحیل شریف جو ہے وہاں کتنے ڈویژن فوج لگے کھڑے ہوئے ہیں, یمن میں یا شام میں ہماری کیا انوالومنٹ ہے, اور اس خطے کے اندر چاہے قطر سے ہو چاہے یو اے ای سے ہو ہماری کس نزاکت میں ہم چل رہے ہیں. تو ہمارے یہاں جہاں پہ اوئے کا لفظ آیا ہے وہاں پہ خارجی امور کے اوپر ایسے بیانات دینا جس کی قدر و منزلت ہو یا جس کی ویلیو ہو یا جس میں خارجی امور کے اوپر بات کرنے کی طاقت ہو, وہ سب چیزیں غائب ہو چکی ہیں.
آپ کے خارجی امور کے اوپر ایک بیان آ گیا کہ یو ای کے اوپر ہم، یعنی آپ نے مبہم بیان دیا ہے، آپ نے واضح بیان نہیں دیا، ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں آج آپ اردوغان کو ایک بہت بڑا لیڈر بنوا رہے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ یہ کر دوں گا. وہ معاہدے نہیں ختم کر رہا، وہ اس کے سفارتکاری کے تعلقات ختم نہیں کر رہا، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں اسرائیل کے ساتھ یہ کر دوں گا. آپ نے کہہ دیا کہ ہم اس کو سوچیں گے. اب عمان اور بحرین بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. آپ پاکستان کی اہمیت کو اگر آپ سمجھیں، اگر خارجی امور کو یا وزارت خارجہ کو سویلین اس میں رکھیں. دیکھیں یہ آپ نے جو میرے دوست نے تصدق نے بھی بات کری، وہ یہ ہے کہ جو ادارے جس کے بس میں ہے، جس کا کام ہے، ہماری فوج بہترین فوج ہے، لیکن اس کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. ملک کے ان اداروں میں اس کا جو رتبہ ہے اس کو اپنی جگہ رکھنا ہے. آئینی طور سے جو اس کا مقام ہے اس کو اپنی جگہ رکھنا چاہیے، لیکن دوسری چیزوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح سے عدلیہ کا بھی ہے، اسی طرح سے اسمبلی کا بھی ہے. اس کا رتبہ ایک بڑا رتبہ ہے. وہاں پہ جو لوگ ہیں عوام میں سے آئیں گے، تو وہ ادارے جو ہیں عوام کے لوگوں کے، عوام کو چلانے دینا چاہیے. اور پاکستان میں قطعاً کسی طور سے یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، اچھے لوگ نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہیں. لیکن انہوں نے جن پپٹس کو لا کے بٹھایا ہے، انہوں نے پاکستان کی خارجی امور کے اندر اتنی بدترین بڑی بڑی غلطیاں کر دی ہیں، شارٹ سائٹڈ ہو کر، کہ 4-5 سال ہیں، چلو سی پیک لے لو، بہتر ہے نہیں ہے نہیں پتا. چلو ایران کو درکنار کر دو، پائپ لائن بہتر ہے نہیں ہے نہیں، بھگا دو، نقصان کر دو پاکستان کا. چلو سعودیہ سے اتنے بلین لے لو. آپ نے دیکھا کہ سعودیہ یو اے نے مل کے جتنے بلین کا وہاں پہ کیا، چائنا نے اس کا آدھا لگایا ہوا ہے، پھر اس کے برابر وہ پہنچے ہیں. آپ نے اس میں بہت سارے لوگوں کو، سب کے ساتھ آپ کو چلنا تھا، سب کو لے کے چلنا تھا، لیکن آپ نے بہت ساری جگہوں پر کمزور خارجی پالیسی رکھی جس سے نقصان پہنچا ہے. آج سعودیہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے، باجوہ صاحب جا کے بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے ایک غلط نشان بھی ہے. اور وہاں پہ ایک فوجی سربراہ کو جس کا کام کچھ اور ہے، وہاں پر جس کو جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے، تو اس لیے ابو وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور نکا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ پاکستان کی اصل لیڈرشپ جس کو ہونا چاہیے تھا اس وقت، جب بھی آپ دیکھیں آپ کے سامنے، ہم ویسٹرن ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، ایک ایشو آتا ہے تو کیا کینیڈا، کیا امریکہ، کیا جرمنی، کیا فرانس، کیا برٹن، سب ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں. ود ان برٹن جتنی پارٹیز ہوتی ہیں سب ایک جگہ ہوتی ہیں، ایک ہی موقف ہوتا ہے. کیا اس وقت تمام سلیکشن کے باوجود، تمام چیزوں کے باوجود اس فوج کا احساس نہیں ہے کہ اپوزیشن پارٹیز میں جو لیڈرشپ موجود ہے، وہ لوگ جو موجود ہیں ان کو بھی کمبائن اس میں لے کے چلو، اور پھر اسی سویلین میں سے لیڈرشپ بھیجو. آپ سلمان کے لیول پہ نہیں ہے. سلمان آپ کو جس سے بات کرنی چاہیے وہ کسی اور کو بات کرنی چاہیے تھی. آپ نے جا کے اس وقت بات کری ہے. آج آپ کے بارے میں سعودیہ جو ہے وہ بھی آپ سے بات نہیں کر رہا، چائنا بھی آپ کے سویلین سے نہیں بات کر رہا، وہ ڈائریکٹلی فوجی سربراہ سے بات کر رہا ہے. تو آپ نے وہ تاثر جن لوگوں نے، انہوں نے بھی بنایا، ان کی غلطی ہے. جمہوری طور سے میں کہوں گا ہر طرح سے غلط ہے. آپ کو سویلین جس کا جو ادارہ ہے اس کا کام ہے. اگر آپ کسی موچی کو کہو کہ دل کا آپریشن کرنا ہے تمہاری ذمہ داری ہے، اور کیونکہ میں کہتا ہوں صحیح ہے، تو وہ غلط بات ہے. جو ڈاکٹر ہے اس کا کام ہے. اسی طرح سے سیاست کا کام جو ہے، جو عوام ہے، جس کی وجہ سے آپ بجٹ سے آپ اپنا بجٹ بنا رہے ہو، جس کی وجہ سے ملک چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ادارے کو احترام ہے، جو آپ کے لیے سر کٹانے کو راضی ہے. آپ کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے، آپ ایک جگہ ایک فوجی مرتا ہے، 22 کروڑ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کے پاس سیاسی اداروں پہ، عوام کے سیاسی اداروں پر لفظ اٹھتے ہیں، تو آپ میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. آپ کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا. تمام اداروں کو برابری کی بنیاد پر جو ان کا مقام ہے وہ دینا پڑے گا، تبھی خارجی امور پہ آپ کھڑے ہوں گے. آپ اس وقت قطر کے ساتھ کہاں کھڑے ہو آپ کو نہیں پتا. ایران آپ کو کس انداز سے لے گا، فیوچر کی پالیٹکس کیا ہے، کون کس جگہ کھیل رہا ہے. 2023 کے بعد جارڈن کہاں کھیلے گا، سعودیہ کہاں کھیلے گا، یا ترکی کہاں کھیلے گا. یہ سب اپنے مفادات کے لیے یہ نہیں دیکھیں گے آپ پاکستان ہو. انہوں نے آپ کو وہی بنا دینا ہے کہ جو دیگر ممالک کے ساتھ جن کی کمزور، انہوں نے اپنی اپوزیشن کے ساتھ کیا، یہ اس اپوزیشن سے بھی بدتر طریقے سے آپ کے ساتھ رویہ پیش کریں گے اگر آپ ان کے خلاف کھڑے ہو. آپ سعودیہ کے خلاف کھڑے ہو، آپ کو انہوں نے کیا کرا، آپ کے لوگوں کو نکال کے باہر پھینکا، آپ کیا کرو گے. آپ کو ڈپلومیسی میں معیشت کو بھی رکھنا پڑتا ہے، سیاست کو بھی رکھنا پڑتا ہے. اور انٹرنیشنل، صرف سعودی یا مڈل ایسٹ پالیٹکس جو ہے پاکستان کی پالیٹکس نہیں ہے. آپ کا امریکہ کے ساتھ بھی اس کا رول آگے آپ کے سامنے آئے گا کیا ہوگا. آپ کا چائنا کے ساتھ بھی آئے گا. آپ کے سینٹرل ایشیا کی پالیٹکس ایک مختلف رول ادا کر چکی ہے. آپ کے برکس کا ایک رول الگ ہے، پیوٹن کا رول الگ ہے. آپ نے ان لوگوں سے، ان جگہوں پر کس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ سارے کام، یہ واضح بات ہے، ریگارڈلیس فوج کا بہت احترام، لیکن یہ فوج کا کام نہیں ہے. جن اداروں کا کام ہے آپ ان کو مسلسل کمزور کرتے رہو گے. آپ اسی طرح سے کہ کسی اپنے بچے کو، آپ 4 بیٹے ہوں آپ کے،
उन 4 बेटों में से एक बच्चे को खाना न दो तो उसका कद भी छोटा रहेगा, अक्ल भी छोटी रह जाएगी और वो कमज़ोर तरीन रह जाएगा। इसी तरह से आपने पाकिस्तान की सबसे बड़े अहम इदारे को, असेंबली को कमज़ोर किया, वो कमज़ोर तर होती चली आएगी। इक़्तिदार जिन गलत जगहों पे जाएगा, मोची जब डॉक्टर बनेगा तो कभी भी वो मोची नहीं, वो हमेशा टाँके नाक पे लगा देगा, आँखें ही बंद कर देगा, मुँह भी बंद कर देगा। तो आपको अपने आइन को जो एक मुआहदा है उसको पामाल करेंगे तो उसका आप जो व्हाट यू रीप, व्हाट यू सो, व्हाट यू रीप। देखिए जी, अपना शाहिद खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। देखिए जी, हमारी मसल्ह अफ़वाज जो है माशाल्लाह काबिल एहतराम अदारा है। आपने बात की डिक्टेटर की, कि डिक्टेटर के खिलाफ, आप जमहूरी पसंद डिक्टेटर के खिलाफ है, लेकिन है कि जो पाकिस्तान की फौज मसल्ह अफ़वाज मुल्क की सलामती की अलामत है। इस सऊदी अरब के हवाले से बात जो आपने एक जो की कि जब हुक्मरानों के कौल फ़िल में तज़ाद होगा तो बड़ी जो मुल्क होते हैं, चाहे दोस्त मुल्क हो, इस्लामी मुल्क हो, वो भी शायद एतमाद नहीं करते। तो एक ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशन से बात करना जो है ना, वो समझते हैं कि शायद वो जो है ना कि बेहतर तरीके से जो है ना कि सुनेंगे और उस पे जो है कुछ करेंगे। लेकिन ये तो होगी इस बात पे, लेकिन हुकूमत की एक हो ना पॉलिसी, जो उनकी खारजा पॉलिसी भी देख लें। आपने वो देख ली होगी कश्मीर पॉलिसी के ऊपर क्या-क्या जो है ना कि वो मुल्क ला रहे हैं। एक तो जब नक्शे में उन्होंने शामिल किया मकबूजा कश्मीर को, इसमें पाकिस्तान के नक्शे में, फिर श्रीनगर नाम वो रख लिया, कश्मीर हाईवे को बदल के, फिर 1 मिनट की खामोशी। ये कश्मीरियों के साथ जिस तरह से जो है ना कि वो किया जा रहा है, उनकी जो 72 साल की कश्मीर के ऊपर जो शहद वाली सरकार का बयान है, अल्लाह माफ करे, उस उसके शहद ऊपर वाली जो है ना वदूद मुश्ताक साहब से मैं सवाल करके फिर मैं वो जाऊंगा सदक साहब को फिर इसके ऊपर, क्योंकि ये बड़ा नेशनल इशू है, कश्मीर इशू है। वदूद मुश्ताक साहब, आप लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। ये बताइएगा कि कश्मीर पॉलिसी के ऊपर ये खारजा पॉलिसी, खारजा जो वजीर खारजा साहब हैं, वो सलामती कौंसिल की रुकनीत के लिए भी जब वो उन्होंने किया आर्जी तौर पर, तो उस वक्त भी इन्होंने क्या रद्दमल दिखाया कि कोई सामान नहीं गिर पड़ेगा। 6 बार वो ले चुका अपना पहले रुकनीत, कोई एतराज़ात नहीं उठाए। और ये जो है ना खासकर कौन उनको जो है ना गाइड कर रहा है कि इस तरह के नक्शे में शामिल करें। ये आप तजिया नगार, आप क्या समझते हैं कि जो इसको नेशनल इशू, जो कश्मीर इशू, बर्निंग इशू है, वहाँ पे जो है ना कि जेल बन चुकी है दुनिया की, वहाँ पे इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। दुनिया सारी जो है ना को बैन कौमी बरादरी को, इंटरनेशनल मीडिया को या बैन कौमी बरादरी को या यूनाइटेड नेशन को बताने के लिए, क्या ये इनके अमल जो है ना, क्या ये किस दुरुस्त समझ जा रहे हैं कि कश्मीर पॉलिसी की तरफ? आप जरा वदूद मुश्ताक साहब इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब, आपकी कश्मीर के हवाले से और खारजा पॉलिसी पे बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू हुई। सर, सबसे पहले मैं आपको कश्मीर का तो एक ऐसा इशू है जो हमारे दिलों में, हमारे मतलब दिमाग में, दिलों में कभी भी वो जो है ना वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम अपनी कश्मीरी माओ बहनों बेटियों को जब देखते हैं या नौजवानों को वहाँ पे जो जुल्म सितम का निशाना बनते हैं, तो आप यकीन जाने फिर दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है। लेकिन मसला सिर्फ ये होता है कि आप ये देखें कि कश्मीर के ऊपर उन्होंने किया कि जैसे अभी आपने फरमाया कि उन्होंने तो कश्मीर हड़प कर लिया। एक्चुअली उन्होंने कहा कि ये क्या मसला है भाई, रोज आप कश्मीर 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 करते हो, लो भाई ये तो अब हमारा पक्का हिस्सा हो गया। और हमने उसके बदले में ये किया कि अपना नक्शा इधर से उठा के यूं घुमा दिया, लो जी ये कश्मीर तो हमारा हो गया। उन्होंने अमली तौर पे कश्मीर ले लिया, हमने कागजी तौर पे कश्मीर जो है ना वो ले लिया। तो ये तो एक बड़ी मजाक हमने किया है, यकीन जाने हमने कश्मीरियों के साथ मजाक किया जो पिछले 70 सालों से बेचारे कुर्बानियां दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं कि 70 साल से मुसलसल वो दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी का एक नॉनसेंस, तो खैर ज़रा अच्छा लफ्ज़ नहीं है, मतलब एक ऐसा लफ्ज़ है कि उनकी गैर संजीदगी का आलम यह है कि हमारे 2 सालों में जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने या वज़ीर ख़ारजा साहब ने, सिवाय उन मीटिंग्स के जिन पे जो बहुत इंटेग्रल है, जहाँ पे जाना ज़रूरी होता है, जैसे यूएनओ की होगी या डिवोर्स की होगी या इस तरह की और जो मीटिंग्स हैं, उन मीटिंग्स के अलावा कभी ज़ाती तौर पर अपने हमसाए के मुल्क में भी कभी गए हों। मैं नहीं समझता हूँ कि भाई भारत जो है वो हमारा दुश्मन है तो हम उसके साथ जो है वो उसके दौरा नहीं कर सकते। आप नेपाल को देख लें, भूटान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, अफगानिस्तान पे भी इन्होंने भेजा तो वो अपने फौजी साहब को ही भेजा है। ईरान को देख लें, ईरान में शायद एक दफ़ा गए हैं। कोई ऐसा मुल्क जिसमें खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाकर ये गए हों, खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने दौरे किए हों, गुज़िश्ता 2 सालों में मेरी नज़र में कोई ऐसा प्रोमिनेंट दौरा नहीं किया जिसको हम कहें कि जी एक मुल्क के वज़ीर आज़म ने उस फलां मुल्क की जगह पे 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया था
اور وہاں پہ انہوں نے یہ ایگریمنٹس کیے تھے. جو سعودی عرب یا اس طرح کے دورے ہوتے ہیں وہ دورے تو آپ کے بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو باہمی مسائل ہیں ان کی وجہ سے آپ کے دورے ہوتے ہیں, وہ خارجہ پالیسی کا حصہ نہیں ہوتے ہیں. خارجہ پالیسی میں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے سری لنکا کی جان چھڑائی تھی ٹیررزم سے تو یہ بہت بڑا ایک کام کیا تھا. اس کے بعد سری لنکا ان کا بہت ممنون ہے, آج تک ممنون ہے, لیکن انہوں نے سری لنکا کے ساتھ جو ہے نا وہ پبلکلی ہم اس کو زیادہ نہیں اچھال سکتے کہ انہوں نے سری لنکا کے ساتھ کیا کیا, اور وہ بھی چائنا کی طرح آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائے گا شاید اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں. بھوٹان میں کیا ہوا کہ وہاں پہ ہمارے ایک کرنل صاحب سریعام دن دہاڑے جو ہے وہ اغوا ہو جاتے ہیں اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. تو سر خارجہ پالیسی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ان کی بڑی ناکامی ہے, اور داخلہ پالیسی اس سے بھی بڑی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ خارجہ پالیسی میں پولیٹکس کو نہیں شامل کریں گے یا صرف پولیٹکس کے اوپر ہی نہیں ان کو ریلائی کریں گے تو اس وقت تک یہ معاملات درست نہیں ہو سکتے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جیسے میں نے کہا کہ فوج 2 سال سے یہ چلا رہی ہے, اسی طرح اس سے پہلے کہ جہاں پہ بھی دنیا میں بھی جہاں پہ بھی کبھی کوئی اہم میٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے آرمی چیف صاحب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. باہر سے کوئی بندہ اگر جاتا ہے, کوئی فوجی آدمی ہوتا ہے یا کوئی بھی وزیر ہوتا ہے یا سفیر ہوتا ہے, وہ کسی مقصد کے لیے حکومت سے مذاکرات کرنے جاتا ہے تو سب سے پہلے ISPR اس کا یہ جاری کرتا ہے کہ جی وہ فلاں صاحب آئے تھے, انہوں نے آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی, باہمی دلچسپی پہ امور پہ بات چیت کی اور وہ چلے گئے. مطلب یہ ہے کہ وہ سویلین کو تسلیم ہی نہیں کرتے. اب آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں داخلی صورتحال, ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو قابو پانے کے لیے انہوں نے بڑی قربانی دی ہے, لیکن بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم خود ہی اس دہشت گردی کے جو ہے نا وہ ذمہ دار تھے اس کو پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ ہم نے حالات بنیادی طور پر پیدا کیے. لیکن آج بھی ہم اپنے جن علاقوں میں دہشت گردی ہوتی تھی جہاں پہ کچھ بہتر حالات ہیں, ہمیں آج بھی ہم بلائنڈ ہے اس بارے میں کہ وہاں پہ کیا کچھ ہے یا کچھ نہیں ہو رہا. وہاں مطلب فاٹا پہ جو ناردرن ایریاز ہیں جو بھی مطلب ایک اس علاقے کی دہشت گردی تھی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, قابو ہو گیا ہے نہیں ہوا, کس حد تک ہوا ہے, میڈیا اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے میڈیا کے بارے میں. اور ان کی دیکھیں انہوں نے ہر بندے کو یا ہر ادارے کو جو ہے وہ اپنا ایک دشمن سمجھ لیا ہوا ہے. خاص طور پہ آپ میڈیا کو دیکھ لیں, میں آپ کو میڈیا کو بتاؤں, جیو کی بات چھوڑ دیتے ہیں, ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں, کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, ان کی اپنی آج بھی پالیسی چلتی ہے, ان کے بندے آج بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بندے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر چلے گی یہ نہیں چلے گی. ایک زمانہ تھا جس سے بڑی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی کہ ایک DGISPR کا ٹویٹ چلتا تھا اور دنیا ہل جاتی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ خارجہ اور داخلہ پالیسیاں مل کے چلتی ہیں اور پھر ہی آپ کی معاشی جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے. لیکن ہماری معاشی ترقی میں اتنا ہم لوگ پیچھے چلے گئے ہیں یا اتنے ہم خراب کارکردگی کی بنیاد پر ہم یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں کہ ہمیں اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ شاید کبھی ٹھیک بھی ہو سکے گا معاملہ یا نہیں ٹھیک ہو سکے گا. کیونکہ بے روزگاری جو ہے نا وہ شاہد صاحب نے کہا کہ 60 لاکھ, یہ بالکل حقیقت ہے. انہوں نے نوکریاں دینے کے بجائے انہوں نے بے روزگاری میں اضافہ کیا ہے. لوگ جو ہیں وہ ایک اس اکانومی کی طرف جا رہے ہیں جس اکانومی کا یہاں پہ نام لینا بھی جو ہے نا وہ غیر مناسب ہے. یعنی کہ وہ اس بنیاد پر اکانومی جو ہے نا وہ ہمارے شہروں میں اب چلنا شروع ہو گیا کیونکہ لوگ مجبور ہیں نا کہ جی اس طرح کی اکانومی کی طرف چلیں, اس طرح سے پیسے کمائیں. تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے حوالے سے بہت جو ہے نا وہ ایک سوچ بچار کی ضرورت ہے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری فوج اور اس کے ساتھ عدلیہ, یہ 2 ادارے جو ہیں ان کا بہت ضروری ہے کہ ان کی بنیاد ٹھیک ہونا ضروری ہے. دیکھیں جی یہ بڑی خوبصورت بات شاد خان اور ودود مشتاق صاحب نے جو نیچر میں کہی کہ جو ہے نا کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور اداروں کو بھی جو ہے نا اپنے حدود میں رہ کے آئین کے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. لیکن جو اس کے برعکس جو ہے نا بات یہ ہے کہ میں جو کہنا چاہوں گا میری ذاتی رائے ہے سوال کرنے سے پہلے ان سے کہ جب ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوتا ہے. تو ادارے مضبوط کرنے کا ذمہ داری ساری حکومت وقت پر ہوتی ہے, تو وہ ایسا نہیں ہو رہا. مطلب ہے وہ اداروں کو یعنی کہ مداخلت بھی کرواتے ہیں یا ان کو جو ہے نا ان کی تذلیل بھی جو ہے نا وہ کی جاتی ہے, لیکن نہیں کرنی چاہیے. میرا جو سوال جو ہے نا بڑا برننگ ایشو کشمیر ایشو پہ, کشمیر ایشو میں بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں صدق صاحب کہ دیکھیں 5 اگست سے لے کے پچھلے سال سے اب تک جو ہے نا
اس نے جب 3703 ایکٹ ختم کیا، آپ کو پتا ہے کہ وہ کشمیر کی یہی کہا جاتا ہے کشمیر کی حیثیت جو ہے نا وہ ختم ہی ہوگی، اور وہاں پہ جو ہے نا کہ جو ہندو وہاں جاتے تھے 1969 تک ویزا لے کے جاتے تھے یہ جو ہے. لیکن آج میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹ کے جو ہے نا وہ صدر بھی ہیں، اور بڑے ان کی این جی اوز کو دیا گیا وہاں پہ کنسلٹیو کا درجہ وہاں پہ، یعنی کہ مشاورتی، یعنی کہ اس میں شامل کیا گیا یونائیٹڈ نیشن میں. ڈاکٹر سید نذیر گیلانی کا ڈیلی ٹائم کا وہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے نئی بات کہہ دی. انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ جو یہ کون ہوتا ہے بھارت جو کشمیر کی جو ہے نا کہ حیثیت جو مطلب ہے یہ جو ہے دینے کا، جس کو کہتے ہیں حیثیت ختم ہو گئی ہے، اس کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے حیثیت دینے کا تھا. صرف اس وقت مہاراجا نے 3 چیزیں کی، ایک جو ہے نا راشماری، جب تک راشماری نہیں ہوتی کہ ڈیفینس اور جو کمیونیکیشن، اور جو تیسرا تھا وہ اپنا کیا کہتے ہیں خارجہ پالیسی. جب تک یہ جو ہے نا کہ اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو ہے نا کہ جو 5 اگست کے بعد جو کچھ ہوا، اور خاص کر جو ہماری پاکستان کی حکومت کی جو پالیسی رہی ہے 5 اگست کے بعد سے، جو اگریسو قسم کی ہونی چاہیے تھی، نہ انہوں نے کوئی ان کے ساتھ سوارتھی ترکات کے متعلق کچھ کیا، نہ ان کے پروڈکٹ کے اوپر کوئی لگایا، نہ انہوں نے اور کوئی چیزیں کی، مطلب صرف سافٹ پالیسی، مطلب کشکول لے کے بس جی بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں. تو مذاکرات تو ٹیبل میں بیٹھتا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کشمیر اس وقت کہاں کھڑا ہے، ان کی پالیسی کشمیر پہ اوپر کیا کس سمجھ جا رہی ہے، یہ ذرا تھوڑا سا پلیز صدیق صاحب آپ اشرف چغتائی صاحب، جیسا آپ نے آپ کی گفتگو میں بہت ساری چیزیں جو ہے ماشاءاللہ وہ نشاندہی بھی کر رہی ہیں، اور حقائق پہ مبنی جو ہے وہ تصاویر بھی پیش کر رہی ہیں. جیسے آج ایک تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ، پہلے میں اس پہ آؤں گا پھر میں کشمیر کے اوپر بات کروں گا، کہ آج ایک سوشل میڈیا کی زینت بنی ہے ایک تصویر، جس میں جو ہے وہ جو ہے نا سعودی عرب کے جتنے بھی فرما روا اور ان کے مکھیا جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سے ہمارے جو ہے نا فوجی جنرل مل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تصاویر جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت وائرل ہیں. ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا تھا تو بعض تصاویر جو ہے وہ چیخ چیخ کر جو ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ فوج کی طاقت کسی بھی ملک کو قائم اور دائم رکھنے اور اسے طاقتور بنانے کا اونلی ایک ذریعہ نہیں ہوتی. اگر یہ ایسا ہی ہوتا تو پھر سوویت یونین جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ہی ہوتا، اور وہ قائم و دائم ہی رہتا، اور اسے کبھی جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ ادارے جو ہے، اداروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں اداروں کے پاس بچتا کیا، ادارے اگر فوج انوالومنٹ نہ کرے یا فوج آگے نہ بڑھے تو مجھے یہ بتائیں کہ سیاست دان جو ہے جن کی کابینہ بنی ہے، جس کابینہ کے اندر جو ہے نا مراد سعید، اور جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے بزم ادب میں جب میں اسکول میں ہوتا تھا تو تقریر کیا کرتا تھا تو وہ بزم ادب کی تقاریر مجھے یاد آتی تھی اپنی. ایک جوشیلی باتیں کر دی، اور جو ہے نا وہ ڈیسک پہ ہاتھ مار دیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور دراصل حقیقت میں کچھ بھی نہیں کیا. کشمیر کی پالیسی کی طرف ہم آئیں گے دوبارہ، کہ چغتائی صاحب جو آپ نے سوال کیا $1 ملین کوسچن ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ گھنٹوں اس پہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. لیکن مختصراً یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ان کا جو ہے نا سلسلہ پہلے شروع ہوا ایک جمعے سے. انہوں نے کہا جی ہر جمعے جو ہے ہم سالیڈیرٹی کشمیریوں کے ساتھ بتائیں گے، جب تک کشمیریوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ملتا ہم ان کے لیے اسلام آباد لاک ڈاؤن رکھیں گے، ہم ان کے لیے لاک ڈاؤن کریں گے یہ پورا ایریا، اور جو ہے نا کھڑے رہیں گے، بتائیں گے دنیا کو کہ یہ کشمیر ایشو ہے جس کا جو ہے نا یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور اس کا جو ہے نا حل ہونا باقی ہے. 3 حصوں میں منقسم جو ہے ریاست ہے. ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب جیسے سپاہی جو ہے وہ ان پیڈ سپاہی جو ہمیشہ کام کرتے رہے ہیں، ان کے آج بھی آپ دیکھیں انٹرنیشنلی جو ہے نا جس طرح وہ پریزنٹ کر رہے ہیں اس کشمیر کے کیس کو، ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا وکیل بھی ویسا نہیں کر پایا. یہ بڑے افسوسناک بات ہے. اور اس پہ جو ہے نا یعنی آپ دیکھیں کہ جمعے سے ہم جو ہے وہ سرکتے نیچے آئے، اور جمعے سے ہمیں جو ہے نا وہ جمعرات تک لے کے آگے، جمعرات سے ہمیں جو ہے نا 1 گھنٹے کی جو ہے نا سالیڈیرٹی شروع ہوگی، اور 1 گھنٹے سے اب 1 منٹ کی خاموشی پر ہم آ کے جو ہے نا ختم ہو گیا ہمارا معاملہ. لیکن قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا، چونکہ جن جانوں نے قربانیاں دی ہیں، اور جال حق کا وضاحق الباطلہ ان الباطلہ کان زہوقا، حق حق ہے، حق چھاکے رہے گا، باطل باطل ہے اور باطل نے مٹ جانا ہے. چونکہ کشمیریوں کا جو خون ہے، جو لہو ہے، جس طرح ان کی جو ہے نا ہیومن کٹاسٹرفی ہوئی ہے، جس طرح گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹا گیا ہے، جس طرح ان کی عصمت دریاں ہو رہی ہیں خواتین کی. یعنی آج کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے تھے چغتائی صاحب
کہ آج کی مثال یہ ہے کہ آج جو ہے نا جو افواج وہاں پہ موجود ان کی جو ہے نا مختلف جو ہے نا فوجی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ قبضہ جو جاری و ساری ہے، مختلف گھروں کے اندر وہ جاتے ہیں، 3 دنوں تک جو ہے وہ گھروں میں رہتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ سوچ کر ہمارا لہو جو ہے وہ اندر سے وہ آپ کہہ لیں کہ کھولتا ہے کہ سن کے کہ خواتین کے ساتھ عصمت دری، ان کی جو ہے نا بے حرمتی، اور مردوں کو ایک کمرے میں بند کر دیں گے۔ مردوں کو بند کرنے کے بعد یہ عالمی دنیا جو ہے وہ خاموش صرف اس لیے ہے کہ ہماری جو حکومت وقت تھی، یہ چونکہ فوج کا کام نہیں ہے کہ فوج جا کے وہ سفارتی سطح پہ لوگوں کو بتائے کہ جو ہے نا ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ تو حکومت کا مسئلہ تھا، یہ حکومت نے لے کے جانا تھا، کابینہ جو بنی ہوئی ہے اس نے لے کے جانا تھا۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کشمیر کے سفیر بنے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ شاید آپ یونائٹڈ نیشن میں وہاں تھے، میں بھی وہاں تھا، اور میں نے جب وزیر خارجہ صاحب سے ایک سوال کیا تھا جی کہ کیوں نہ کشمیریوں کو متحرک بنایا جائے کہ وہ دونوں اطراف جو ہے نا اپنے کیس کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کریں اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی طرف اسے لے جائیں، تو وہ انہوں نے جو ہے نا اپنے ہی ایک جو ہے وہ کیا کہہ لیں، کارندے کہہ لیں، دم چھلے کہہ لیں، جو اپوائنٹڈ لوگ ہیں، ان کو جو ہے نا وہ ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ مسعود خان صاحب میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ شاید آپ کو یاد ہوگا یہ سوال، اس کے سوال میں جواب انہوں نے کیا کہا تھا مجھے، چغتائی صاحب۔ تو بیسکلی جو ہے نا یہ حالانکہ ہے اہلیت ہے کشمیریوں کے اندر، اہلیت موجود ہے، وہ اپنے کیس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، وائی ناٹ کہ دے شوڈ گو۔ اور آپ نے جو ہے وہی گھسے پیٹے چہرے، آپ جو ہے نا مولوی صاحب، پیلی پگڑی والے مولوی صاحب پہلے ہوتے تھے، وہ جو ہے نا 20-25 سال جو ہے نا وہاں ان کا جو ہے نا کبھی ایک ان کو حکومت لے کے آتی، کبھی دوسری لے کے آتی۔ اب جن صاحب کو رکھا ہے بڑے بالوں والی سرکار، ان سے اب آپ جا کے کشمیر کا جغرافیہ پوچھ لیں، تو اگر وہ جغرافیہ یا اس کے جو ہے نا تمام معاملات اگر وہ صحیح طور پر بتا دیں، تو میں آن ایئر آپ کو یہ کہتا ہوں، گارنٹی سے یہ کہتا ہوں کہ کم از کم مجھ جیسا ناقص العمل اور ناقص الایمان بندہ کشمیر کرنا چھوڑ دے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف اپوائنٹمنٹیں ہیں، وہ صرف اپوائنٹمنٹ کر کے ان کی تنخواہیں جو ہے نا بنانے کے لیے، بٹورنے کے لیے ان کو جو ہے نا وہ حاضری، اور جو ہے نا جنہوں نے الیکشن میں ساتھ دیا تھا، جنہوں نے جو ہے نا وہ آج وہ شوگر مل سے بھی پیسے اٹھا رہے ہیں، جنہوں نے جہاز پرووائڈ کیے تھے، وہ جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہ مزے لے رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے، یعنی آخری حاصل جو گفتگو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جتنی 47 سے لے کے ٹل ناؤ جتنا کچھ انہوں نے بربادی کا جو 2 سال میں جو ہے نا ریکارڈ بنایا ہے، میرا خیال ہے پچھلے تمام ریکارڈ جو ہے انہوں نے بریک کر دیے ہیں۔ اور کشمیر کے حوالے سے تو انہوں نے بے ارسی کا انتہا کر دیا ہے، یعنی انتہا سے مراد یہ کہ ہندوستان کو موقع ملا، ہندوستان کو موقع ملا دنیا کے سامنے۔ پہلے جب آپ ایمبیسڈر بنتے ہیں، آپ انٹرنیشنلی جو ہے نا ایک ادارے کے ساتھ یو این میں جب آپ سپیچ دیتے ہو، پھر اس کے بعد آپ کو اس ردم کو قائم رکھنا چاہیے۔ آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا آپ مختلف ممالک میں جا کے اپنے سفارتی معاملات ٹھیک کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کشمیر کا آج کیا ہے۔ ان کے جو ہے نا ہندوستان کے تقابلی طور پر اگر آپ ہندوستان کا دیکھیں تو ان کا ہر ایک جو ہے شہری وہ پریزنٹ کر رہا ہے، جا کے کہتا ہے اٹو ٹنگ ہے، یہ ہمارا حصہ ہے۔ وہ مہاراجا کی اس بات کو بھی پیچھے لے کے گیا، جو انہی کا مہاراجا جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا ہم جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہیں، اور وہ ایکسیشن جو ہے یا جو بھی معاملات ہیں، وہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں ماضی کے معاملات کو، تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ابھی تک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور انٹل انلیس کے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن جو ہیں جن کے تحت رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کشمیریوں کو دینا جو ہے نا، وہ چاہے جس طرف جانا چاہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہیں یا وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں یا وہ خود مختاری اپنی برقرار رکھنا چاہیں، تینوں آپشن ان کے پاس موجود ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے وکیل نے نہ اس حکومت نے یعنی ذرا بھر کوئی کام نہیں کیا ہے۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا، صرف منہ کی جو ہے نا لفاظی باتیں ہوتی رہیں، کاغذی گھوڑے بنتے رہے، کاغذی نقشے بن کے ہمیں جو ہے نا وہ جو ہے نا سری نگر تک پہنچا دیا گیا، بارہمولہ، اننت ناگ اور جو ہے نا کپواڑہ ہندواڑہ تک ہمیں پہنچا دیا گیا۔ لیکن عملی طور پر یہ تھا کہ جناب ہندوستان نے 370 اور 35A جو ہے نا وہ ہٹا کر اس کو اپنی یونین ٹیریٹری بنانے میں جو ہے نا وہ پورا کام کر دیا۔ لیکن چونکہ اس طرح میں ہمیشہ تحریکوں کی مثال دیتا رہتا ہوں، گدوں کی شکل میں، جو گدا ہوتا ہے، جو فارم ہوتا ہے، فارم کو آپ جتنا دبائیں گے، اپنا ہاتھ جو ہی ہٹائیں گے تو وہ اپنی سطح پر وہ آ جائے گا واپس، چونکہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ایک طاقت ہے۔ تحریکیں بھی بالکل فارم کی طرح ہیں، دبتی نہیں ہیں۔ جتنا یہ ہندوستان نے کیا اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ لیکن ہمارے اپنوں نے کیا کیا؟ اصل میں اب سوال تو اپنوں کا اٹھتا ہے کہ اپنے جو ہے نا کہاں پہ کھڑے ہیں اور اپنے ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اپنوں نے جو ہے نا کبھی ہمیں کہا جی ہم تو شارگ ہیں، کبھی کہا جی ہم تو آپ کے بغیر جو ہے نا سانس نہیں لے سکتے۔ آج شارگ دبی ہوئی ہے، شارگ جو ہے نا 1 سال پورے جو ہے نا کسی نے اس کو دبوچا ہوا ہے، تو کیا اس دبوچ کو کسی نے اس ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی؟ نہیں۔
دیکھیں جی اپنا صدیق صاحب اپنا بات یہ ہے کہ جو کشمیر کے اوپر جو ہے نا خاص کر جو اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس کے اسٹیٹ بدلنے کی، یہ تو بالکل انلیگل. جیسے ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب کے بارے میں آپ نے کہا وہ ایک قسم کے وکیل کے طور پر، میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی درست بات کی ہے کہ دیکھیں کشمیر تو ہے ہی ہماری ریاست شروع سے، یہ ان کا کہنا بھارت کا ٹو ٹنگ کہنا یا اس کو تو اختیار ہی نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے نا کہ اختیار نہ ہو کوئی اس کو دے سکتا ہے. کشمیری اپنا اب فیصلہ خود ہی کریں گے، آ کے خود ریاضیت ان کو جو ہے نا کہ وہ تو ڈسپیوٹ معاملہ یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن بات جو آپ نے کی کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین اس وقت لمبے والو والا بات کہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے یا کشمیر کمیٹی کا، میں اس لیے یہاں ذکر اس لیے کروں گا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی وہ کشمیر کمیٹی کی خود چیئرمین ہوتی تھی، جب وہ خود نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے نوابزادہ نصر اللہ صاحب کو بنایا تھا مرحوم کو، وہ کشمیر کمیٹی کے تھے. باقی تو کشمیر کمیٹی کے کوئی بھی چیئرمین رہے بالکل کوئی افیکٹو نہیں ہے. کتنا بڑا ایشو نیشنل ایشو بین الاقوامی طاقتوں کو دکھانے کے لیے. میرا شاہد خان صاحب سے یہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں کہ مطلب ہے کیونکہ پروگرام کا ختم ابھی بالکل قریب ہی ہے، دیکھیں کہ یہ جو ہے پاکستان کی جو حکومت اس وقت ہے اس کو جو ہے کو پتا ہے کہ یہ کشمیر ایشو بہت بڑا ایشو ہے اور اس وقت آخری مرحل میں ہے پہنچنا. بہت بڑی مطلب ہے کہ جد و جہد وہ 72 سال سے وہ کر رہے ہیں، خون کا نظرانہ دے رہے ہیں. پوری دنیا یعنی کہ دیکھ رہی ہے، مانیٹر کر رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا. اور یہ بھی جو ہے نا کہ انلیگل جو ہے نا اٹمپٹ اس نے کیا، یہ پتا ہے انلیگل اٹمپٹ جو ہے نا وہ بین الاقوامی طاقتوں بین الاقوامی قانون خلاف ورزی کی ہے. وہ مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کی فوجیں یا یہ تو سجیسٹ کیا گیلانی صاحب نے اپنے آرٹیکل میں، آزاد کشمیر فوجیں گلگت بلتستان کی فوجیں آگے بڑھیں یا پاکستان کی فوج اس میں یہ یا یونائٹڈ نیشن کی تو انہوں نے نہیں مینشن کیا، یونائٹڈ نیشن فوج جا کے اس میں یہاں وہاں جا کے کچھ کریں، یہ تو اکثر ہوتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا کیا یہ جو ہے نا کہ لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے؟ کیونکہ میں یہاں ایک تھوڑا سا وائرل کر کے ایک بات محترمہ بینظیر بھٹو دور کی کہ وہ جب پرائم منسٹر تھی اس وقت آرمی چیف جنرل اسلم بیگ صاحب تھے، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی 2-3 مہینے پہلے. اس میں جو ہے نا انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں کہ ایک دفعہ ایک کیا ہوا کہ جو ایک چھوٹا ملک جس کو آج کل اس کی کو لگے ہوئے تسلیم کریں وہ انڈیا جو ہے نا بھارت حملہ کرنے والا تھا جب محترمہ بینظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی اور انہوں نے اپنا سفیر بھیجا. یہ خود جناب آرمی چیف بتا رہے ہیں، سفیر بھیجا اور میسج بھیجا کہ ان کو یاد رکھیں، ان کو کہیں اگر آپ نے ایسا کیا اٹمپٹ کیا تو ہم الحمدللہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر دینے کی مطلب صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ کی نانی یاد آ جائے گی وہ جنگ ٹل گئی تھی کہ وہ خاتون ہوتے ہوئے، یہ آرمی چیف صاحب کہتے ہیں خاتون ہوتے ہوئے اتنی انہوں نے جرت کر کے ایسا میسج دیا تھا. لیکن ہماری جو ہے نا کہ اس وقت جو ہے نا جو حکومت ہے وہ تو بالکل جو ہے نا کہ اس جو ہے نا کٹا سے پتہ نہیں کیا دیکھ رہی ہے، کون ان کو گائیڈ کر رہا ہے. مطلب جس طرح یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ آپ مختصر طور پر ان جو ہے نا جو کشمیری ہیں بیچارے ان کو جو ہے نا کہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی حکومت کوئی جو ہے نا کوئی ایکسپرٹی کو ساتھ لے رہی ہے، جیسے ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب اور بہت سارے ایکسپرٹ ہیں جو کشمیر میں تجربہ رکھتے ہیں، نہ آن بورڈ لے رہے ہیں. آپ جیسے تجزیہ نگار آپ بیٹھے ہیں، وہ کینیڈا سے بیٹھے ہیں، آپ یہاں پہ حدود مساج بیٹھے، ان سے یہ جتنے بھی ہیں اتنا زیادہ ان کے مشیروں اور ان کے کشمیر کمیٹی کے چیئرمینوں سے کئی ہزار درجے بہتر ہیں. کیوں نہیں انہیں کے مطلب ہے کہ آن بورڈ لیتے؟ اس کے اوپر میں آپ کہ 2 منٹ جو ہے نا میں کر کے وائنڈ کروں گا. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے بیچارے ان کشمیری کے لیے اور حکومت وقت کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں بڑا عام سوال ہے اور آپ نے اس کو کہا کہ ہم کوزے میں بند کر دیں. 2 منٹ میں یہ بات نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ کیونکہ وقت کم ہے بہت زیادہ طویل گفتگو جو ہے گریز کرتے ہیں تو میں مختصر بات کروں گا. پہلی بات، آپ کو یونائٹڈ نیشن کا رول معلوم ہے. یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ایک عضو معطل ہے. اس نے عراق کے اوپر کیا کیا ہے، اس نے دیگر عرب اسپرنگ میں کیا کیا ہے، یا فلسطین کے اوپر کیا کیا ہے، یا کشمیر کے اپنے ریزولوشنز پہ آج تک کیا کیا ہے. پھر اس کے باوجود آپ وہاں پہ کشمیر کو کتنا پولیٹیسائز کر سکیں سوائے بیانات دینا. یا میں جانتا ہوں پہ کتنے پاکستان کشمیر سے جو رہنما یہاں آتے تھے، وزیر اعظم آتے تھے، وہ چند ہاؤس آف کامن میں بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد فارغ ہو کے چلے گئے، کھانا کھایا چلے گئے، ہر ملک کو گھومے گھامے کروڑوں کا بجٹ بنایا چلے گئے. یہ ایک دو نہیں، سب کے ساتھ یہی ہوتا تھا. تو اور اس پہ میں بڑا سخت، اس پہ میں اپنے ایئر وائی پہ بھی اور ریڈیو ایشیا پہ دیگر جگہوں پہ پروگرام کرتا تھا، اور بڑا سخت رویہ تھا. کیونکہ آپ نے دیکھیں جس وقت تصدق حسین صاحب بات کر رہے تھے، ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ وہاں پہ وہ اس گھر میں، جس گھر میں وہ کئی دن رہتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ماں بہن رہ رہی، تو آپ کا احساس ہوگا درد کیا ہوتا ہے.
آپ کو احساس ہوگا عزتیں لٹتی تو کیا ہوتا. اپنے ہاتھ کو کاٹ کے دیکھو, اپنی گردنیں کاٹ کے دیکھو, اپنے منہ پہ چھرے مار کے دیکھو تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. اس تکلیف کو صرف سنتے ہیں لوگ. آپ نے اس تمام چیز کو, اس تمام کیمپین کو, چاہے وہ مودی کے ساتھ دوستی کر کے یا مودی کے پاس جا کے یا کشمیر کی ان لیڈرشپ کو آپ نے تقویت دی ہے جس وقت مودی جو کمزور ترین تھا, جس وقت تمام ان کی میڈیا بھی ان کے خلاف کھڑی ہوئی تھی, آپ نے اس کو موقع دیا پاکستان میں آنے کا, اس کو سپورٹ دی. تو یہ خارجہ کمزوریاں تھیں آپ کی. جس وقت مودی نے ایک غیر آئینی, ان کے اپنے آئین کے لحاظ سے غلط تھا جو انہوں نے 370 اور دوسرے ایکٹس کو ہٹایا. کشمیر کی متنازع کنڈیشن کو چاہے یونائٹڈ نیشنز چاہے, چاہے بھارت کا اپنا آئین چاہے, ایون پاکستان بھی چاہے تو نہیں ختم کر سکتا. وہ متنازع ہے. کشمیر کے عوام جو ہیں وہ ظلم کے تحت دبے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ان کو کچلا جا رہا ہے, اور ان کے درمیان ان کی اپنی تحریک وہ اسی طرح سے لڑ رہے ہیں. آج مجھے اگر ایک فلسطین کو میں دیکھتا ہوں جہاں پہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے, تو دوسرا فلسطین میں دیکھتا ہوں جہاں کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. چاہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو, کشمیری اپنی جگہ کھڑے ہوئے. تو اس کشمیر کے ساتھ سچائی سے, سچے دل سے, اس لحاظ سے کہ آپ کی مذہبی بھی, آپ کی اخلاقی بھی اور انسانی حقوق کے حوالے سے ہر طریقے سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں. آپ نے ان کو سیاسی طور سے مزید لیوریج دینا تھا. جہاں بھارت نے غلطی کری تھی آئینی کی طور سے, آپ ان کے حق خود ارادیت کے اوپر ان کو کیا کسی بھی گورنمنٹ نے پاکستان میں 73 سال میں کیا کشمیریوں کو تیسری پارٹی بنانے کے اوپر کبھی بات کری ہے؟ کبھی نہیں بات کری. آپ اگر ان کو تیسری حوالے سے تیسری آواز بنانے کی بات کرتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں آپ کشمیر کا ایک یونائٹڈ نیشن میں اپنا ایک سفارتکار بنا کے بھیج دیتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بنائیں اپنا. آپ ان کے لوگوں کو وہاں بھیجتے, ان کو ریپرزنٹیشن کے لیے یورپین یونین میں بھیجتے. تو کیا کشمیر کے اوپر وہ خود کام نہیں کرتے؟ آپ موقع نہیں دیتے. آپ کشمیری کمیٹیاں بنا لیں, چاہے وہ نصر اللہ خان جیسے سینئر بہت بڑے رتبے والے سیاستدان تھے, انہوں نے, یا مولانا فضل الرحمان نے, اور بیچ میں جتنے بھی کشمیری اس میں آئے, کسی نے کہیں کوئی رول ادا نہیں کر سکا. بینظیر بھٹو کی بات, اس کو تو جس وقت یاسر عرفات سے اس نے جا کے صاف کہا تھا کہ ہم پر دباؤ ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے اس سے پوچھا تھا, وہی کشمیریوں سے پوچھتے تھے, اور اس نے اس سے پوچھا کہ ہم کریں, اس نے کہا نہیں, ہماری تحریک ویسی دبی ہوئی ہے, ہمیں سخت ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے, اس سے ہم پر ظلم و بربریت طاری ہو جائے گی. تو اس بہادر عورت نے اس کو ان کا ساتھ دیا تھا. اس نے اس وقت اس بدترین دباؤ کے باوجود جہاں مشرف ان کے ساتھ کھڑا تھا, اس نے مکمل انکار کیا تھا. اسی طرح سے آپ کی دور اس وقت پاکستان میں سوائے 2 رہنماؤں کے کسی نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا. آج سے تاریخ بتاتی ہے. ایک جتنا جو انٹرنیشنل پہ شملہ معاہدے یا دیگر معاہدے پہ اندرا گاندھی جو نیوکلیر پاور تھی اس وقت, اس کو انہوں نے گھٹنے ٹکائے تھے اور اس کو کہا تھا, اس نے ان کو استقبال کر کے بلایا اور معاہدے سائن کیے اور ہر چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا. یہ ہوتی ہے خارجہ پالیسی, یہ ہوتی ہے خارجہ پالیسی کو لے کے چلنا. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان کو کمزور کیا, آپ نے ان کو اس وقت بھی کمزور کیا کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا. میں بیٹھ جاؤں ابھی عمران سے میں انٹرویو کروں, 2 منٹ کے اندر ان کا وہ بھی شہد والی سرکار یا لبے بالوں والی سرکار کی اتنا باتیں کرے گا جس کو جرمنی یا جاپان کا نہیں پتا, اس کو کشمیر کا نہیں پتا, اس کو کپواڑہ وادیوں کا پوچھ لو, اس کو نہیں پتا, اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کون سا ریزولوشن کیا بیچتا ہے, کیا کرتا ہے. تو ان لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ اس وقت میں واضح طور سے میں اپنے کشمیری بھائیوں سے کہوں گا جن کے ساتھ میں بھرپور طور سے دل سے کھڑا ہوں, میرے آنکھوں میں سے آنسو ہے جو آپ جب بیان کرتے ہیں, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ کربلا بھی جاری ہے, اور یہ وہی چیز ہے وہاں پہ. اور اگر آپ ان کشمیریوں کو ہمت نہیں دیں گے, ان کو آگے نہیں بڑھائیں گے, تو یقین مانیں کشمیری ایسے لڑ رہے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا چند دنوں میں کہ کچھ عرصے کے اندر جتنے جوان پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کری. ہم تو بھول جاتے ہیں ان لوگوں کو جن کی آنکھیں ضائع ہوئی ہیں, جن کے جسم میں چھرے اترے ہوئے ہیں, جن کے ساتھ بدترین سلوک کیا ہے, لیکن تحریک جاری ہے. وہ اس فن سے یا فوم سے جو میرے بھائی نے بات کری ہے اس سے بڑھ کر ہے. آپ ان کو درخت کی طرح سے کاٹ دو, وہ پھر اگائیں گے, وہ بغیر بیج کے پھر اگیں گے, اور پھر اپنی جانیں دیں گے, اور پھر بھی اپنے آپ کو آزاد کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تحریک کو کوئی کمزور نہیں کر سکے گا, چاہے ہم ساتھ دیں یا نہ دیں. اور میں سمجھتا ہوں کشمیریوں میں بہت دم ہے. ٹھیک ہے جی, اپنا ودود مشتاق صاحب, آپ جو ہے نا مختصر 1-2 منٹ میں, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونا ہے, پھر میں آخر میں صادق صاحب کو کہوں گا کہ جو کشمیر پالیسی کے اوپر تو اتنی لمبی بحث ہو جائے گی, مطلب حکومت وقت کو یا کشمیر کو جو ہے کشمیریوں کے لیے آپ کیا میسج ہے, اور حکومت وقت کو جو ہے نا آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ اس جو ہے نا اتنے ایشو کو, ایک انسانیت کا ایشو ہے, وہاں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, دوسری طرف وہ جو ہے نا ہندوؤں کو وہ بات کر رہا ہے, تو اپنی اس کے اوپر ذرا تھوڑا 2 منٹ کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے آخر پروگرام کے آخر میں؟ چغتائی صاحب, میں آپ کو صرف اتنا بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ غیر سنجیدہ ہے.
وہ کشمیر کے ایشو پر سنجیدہ ہی نہیں ہے. یہ کشمیری خود ہیں جو اپنے آپ کو وہ زندہ رکھے ہوئے، اپنی تحریک کو، اپنی آزادی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری طرف سے انہیں جو اب جس طرح کی بھی سپورٹ ہے وہ کوئی نہیں مل رہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میری جو تجاویز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر کوئی وفود تشکیل دے اور بڑے مؤثر قسم کے لوگ ہوں. وہ یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح امین گنڈاپور ہیں یا فیصل واڈا، مطلب یہ ہمارے چہرے ہیں. فیصل واڈا یہ ہماری حکومت کے چہرے ہیں. ہم مطلب اس طرح کے نہیں، بلکہ سنجیدہ لوگ ہوں، چاہے وہ اپوزیشن سے لیں، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس لیں، اور ان کو پوری دنیا میں گھمائیں، اور ان جو انفلوئنشل طاقتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ رابطے رکھیں اور ان کو ساتھ جا کے پش کریں، ان کو حقائق دکھائیں کہ یہ حقائق ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ شاید دونوں طرف کی افواج بھی چاہتی ہیں کہ یہ حل نہ ہو. مگر یہ میرا ایک غلط موقف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک کشمیر کو ہم انٹرنیشنل سطح پہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، ایون کہ یہاں پہ برطانیہ میں جو رہنے والے کشمیری ہیں وہ اپنے طور پہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ مربوط کوششیں نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی مربوط کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی دنیا میں بھی جا کر ان کو ایک سفارتکاری کے ذریعے جو ہے وہ انڈیا کا چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ اس نے ایک غیر قانونی، غیر آئینی کام کیا ہے، جس کو اب ہم اگر اس غیر آئینی اور غیر قانونی کام کو اگر ہم ایکسپوز نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. اپنا سید صدق شاہ صاحب، آپ جو ہے نا کہ بس پروگرام کے آخر میں جو ہے نا کہ یہ ضرور میسج ہے ان کشمیریوں کے لیے اور وقت کو جو ہے نا کہ وہ تو ظاہر ہے کہ نہ کشمیریوں کو آن بورڈ لے رہی ہے، ڈائسپورا میں رہنے والے بھی ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، بڑی ایکسپرٹ ہیں، اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے اس مسئلے پہ نیشنل ایشو پہ کوئی مشاورت نہیں کی جاتی. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں آخر میں یہ پروگرام چونکہ آپ کا وقت بہت کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے شاہد خان صاحب نے اور ودود مشتاق صاحب نے بہت ہی فصیح و بلیغ انداز میں جو ریالٹی تھی اس سے پردہ اٹھایا، اور مجھے ایک چھوٹا سا قطعہ یاد آیا کہ اے وطن جو ہے نا، وہ جو آپ نے اکثر سنا ہوگا جو ہے نا کشمیر کے حوالے سے ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو یہ لہو کھول اٹھا، تیرے جانباز، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آئے، اور تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کریں، کتنی آہوں سے تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں. اے وطن تو نے پکارا تو یہ لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آئے. تو میں کہتا ہوں کہ کشمیریوں کو یہ جو ہے نا ان حکومتوں کا آنا جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ جو ہے نا آتے جاتے رہیں گے، یہ اپنی پالیسیاں جو ہے نا عیار کو خوش کرنے کے لیے بناتے رہیں گے، اور یہ ان کی بنتی ہوئی پالیسیاں جو ہے وہ ناکام ہوتے ہوئے بھی چغتائی صاحب نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے، اور آگے بھی ہم دیکھیں گے ان کی ناکامیاں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ خلوص نیت سے ایک سچے سچے جذبے کو جو ہے وہ جو ہے نا مزید دوام نہیں بخشا. حالانکہ یہ وہ جذبہ تھا جس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ یعنی کشمیر ایک ایشو ہے، کشمیریوں کا ایشو ہے، کشمیریوں کو جو ہے نا 73 سالوں سے جو ہے زد و کوب کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا سوتیلی ماں سے بھی جو ہے نا بڑھ کے سلوک کیا جا رہا ہے. ان کو جو ہے نا ہندوستان اپنے وہ کاغذات میں جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کا وہ حصہ ہے، یا ان کو ڈاکومنٹ بھی پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن سلوک یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ایک یعنی آپ نے ایک بات کہی چغتائی صاحب، یہ خالی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. وہاں کشمیر کے اندر برہمن بھی ہے، کھشتری بھی ہے، ویش بھی ہے، شودر بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، اور ہر دلت بھی ہے. ہر ایک طبقہ جو ہے نا وہاں موجود ہے، وہ کشمیر کو پریزنٹ کر رہا ہے. پسے ہوئے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں. بعد نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، ہندو بن کے وہ اس لیے کمپرومائز کیا ہوا ہے کہ یار ہندوؤں کی حکومت ہے تو کہیں ہمیں جو ہے نا گاجر مولی کی طرح نہ کاٹیں، چلے ہم خاموش رہیں. لیکن میں ذاتی طور پر لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میرا رابطے میں ہیں وہ لوگ، کہ وہ صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کا جو ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی طرف معاملات جانا چاہیے. ہم مایوس نہیں ہیں. خان صاحب نے بہت اچھے انداز سے کہا، شاہد خان صاحب کے جذبات جو ہے وہ سچے تھے. جس انداز سے وہ چیز کو الیبوریٹ کر رہے تھے مجھے محسوس ہو رہی تھی، مجھے یہاں تک اس درد کو جو ہے نا میں فیل کر سکتا تھا. اسی طرح ودود صاحب نے بھی کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ درد کیا ہے کہ یہ سچے لوگ جب کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب جیسے سفیر جو ہے نا کھڑے رہیں گے، اور چغتائی صاحب جیسے جو ہے نا ہوسٹ پروگرام کو اس طرح جو ہے نا کرتے جائیں گے، اور ہمارے خورشید الزماں صاحب جو زماں ٹی وی کے روئے رواں ہیں وہ اس آواز کو جب بھاری آواز بناتے جائیں گے تو وہ دن ضرور آئے گا. وہ صبح کبھی تو آئے گی جب امبر جھوم کے ناچے گا، جب دھرتی گیت گائے گی. وہ صبح ہمیں سے آنی ہے، وہ صبح ہمیں تو لائیں گے، جب دھرتی جھوم کے گائے گی، جب دھرتی جھوم کے ناچے گی. وہ صبح انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گی. ہمیں توقعات ہیں، ہمیں امید ہے.
ہم ہمیشہ جو ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ کے فلسفے پر قائم ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہم نے مایوس نہیں ہونا. مشکلات ضرور ہوتی ہیں. میرے بھائی نے کربلا کی بات کی تھی تو مجھے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے اس وقت کہ وہ 72 نفوذ قدسیہ نے جال حق کا وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کو پکڑا تھا. تو آج پوری دنیا میں حسین نام لے کر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. یزید ایک گالی بن گئی ہے اور گالی جو ہے نا وہ سمجھ کر جو ہے نا کوئی اگر کسی کو کہے کہ اوے یزید تو یقین مانیے شاید وہ اس کو جو ہے قتل کر دے واپس کہ تو نے مجھے یہ کیسے کہا. لیکن کوئی کسی کو کہے کہ اوے حسین تو یقین مانیے کہ وہ اس کی طرف مسکرا کے دیکھے گا, اس لیے کہ الحسین منی وانا من الحسین نبی نے کہا تھا. تو اب یہ کہ حق جو ہوتا ہے حق چھا کے رہتا ہے, باطل ہے اس باطل نے مٹ جانا ہے. کشمیر ضرور اپنی آزادی دیکھے گا. یہ حکومتیں اپنے جو بھی جو ہے نا رویے اختیار کر لیں, ان کی ناکامی جو ہے نا یہ ازل میں لکھی جا چکی ہے. اب تک جو ہے نا یہ چلتے رہیں گے اسی طرح, یہ جو ہے نا اپنے شت کنڈے استعمال کرتے رہیں گے اور ان کی ناکام پالیسیاں جو ہے وہ ایک دن ضرور ان کو جو ہے نا کندن بناتی جائے گی. کشمیری کندن بنتے جا رہے ہیں اور وہ اتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. جب ان کو بیر سی نظر آ رہی ہے اپنوں سے بھی تو یقیناً جب وہ لاوا پک کے جب سامنے آئے گا تو یقیناً ہماری آزادی ہم ضرور وہ صبح دیکھیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ تحسین صاحب, انشاءاللہ جس طرح ہم نے 3-4 روز قبل یوم آزادی اپنی منائی پاکستان کی, انشاءاللہ وقت آ گیا انشاءاللہ کہ کشمیر کی ایک دن یہ جشن آزادی منائیں گے. میں جناب شاہد خان صاحب کا, مشتاق صاحب کا اور سعید صدق حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. زبان ٹی وی انٹرنیشنل سے جو پروگرام جو لائیو یہ جو ہے نا اسٹوڈیو سے جو جا رہا تھا, ٹیکنیکل وجہ سے لائیو نہیں ہو سکا, لیکن مطلب ہے کہ آئندہ انشاءاللہ پروگرام مختلف ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے گا. شکریہ. پاکستان زندہ باد.